یعنی وہ اسٹوڈنٹس کئی ماہ سے باہر، آپ کے اسکول کا کیس ہے، میں نے نہیں انہیں کہا بال کٹوا کے آئے، مارا نہیں، کوئی کان نہیں پکڑائے، گواہ ہیں آپ کے یہ لوگ. انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ یہ کام کر کے آئے، صرف آپ کے وہ جو ٹیچرز ہیں جو لے کے آئے تھے انہیں کچھ چیزیں لکھوائی ہیں. میں نے کہا جی جب یہ بال کٹوا کے آئے تو انہیں سلوٹ کروائیں، پرنسپل صاحب کے پاس لے کے جائیں، انہیں شاباش دیں، ان کے گھروں میں کال کریں گے آپ کے بچے اچھے ہو گئے ہیں، ان کا نام وائٹ بورڈ پر لکھ دیں، انہیں کوئی کینڈیز دے دیں، انہیں کوئی ٹافی دے دیں، ان کو ہیرو بنا دیں جب یہ بال کٹوا کے ہیں. یہ ان بچوں کو نہیں کہا، آپ کے ٹیچر کو لکھوایا، پوچھ لیں کیوں جی سر ایسے ہی ہوا ہے نا. تو اگلے دن وہ سارے بچے بال کٹوا آئے، کہاں مارا ہے انہیں؟ اس کا مطلب ہے کہنا ماننا شروع کر دیا. وہ بگڑے ہوئے بچے تھے نا جو آپ کی بات نہیں مان رہے تھے. اسی طرح کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے، ٹیکنیک یوز کرے پڑھے گا وہ، پھر جس نے نہیں پڑھنا وہ ویسے ہی جائے گا. مال سٹک کو نہ بیچ میں لائیں. ٹیچر سٹک کو پکڑا ہے تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، پوری دنیا سے پیچھے ہیں، 125ویں نمبر پر ہیں، پہلے ہی ہم اور پیچھے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، نہ یہ اسلام کا شعار ہے، نہ قانونی طور پر بھی جرم ہے. دیکھیں ایک چیز اخلاقی طور پر بھی جرم ہے، قانونی طور پر بھی جرم ہے، دین میں بھی جرم ہے، پھر وہ ایک ٹیچر کرے تو یہ تو اچھا ہی نہیں لگتا. تو میں امید کرتا ہوں میں نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا تو کسی بھی ٹیچرز کے ہاتھ میں سٹک نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو دوسری چیز کہ ٹریننگز تو بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو میتھڈ سکھاؤں تو 100 کے قریب ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی. ٹیکنیک سکھاؤں تو 30 کے قریب ٹیکنیک ہے، اسٹریٹجی سکھاؤں تو 25 کے قریب اسٹریٹجیز ہیں. تو اب میں میتھڈ سے نہیں شروع کر رہا، میں اپنا سسٹم ٹیکنیک سے شروع کر رہا ہوں، کیونکہ پوری دنیا ٹیکنیک پہ آ چکی ہے، میتھڈ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، پرانا طریقہ ہو گیا ہے. اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے ٹیچرز کو میتھڈ بھی نہیں آتے. بی ایڈ کیا ہوتا ہے، ایم اے کیا ہوتا ہے ایجوکیشن میں، یقین کریں کئی دفعہ ہم پوچھتے ہیں انڈکٹیو میتھڈ بتائیں، نہیں پتا ہوتا، ڈیڈکٹیو میتھڈ نہیں پتا ہوتا، الا ماشاءاللہ سائنٹیفک میتھڈ کا نہیں پتا، ہیورسٹک میتھڈ کا نہیں پتا، عام یوز ہوتے ہیں. پھر جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کریں. سر آپ نے اسٹک کی بات کی ہے نا، اللہ کو میں نے خود فضائل اعمال میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں ایک ڈنڈا رکھنا چاہیے بچوں کو ڈرانے کے لیے. تو اگر ہم ان کو مانتے بھی نہیں ہیں لیکن اگر ڈرانے کے لیے ہاتھ میں پکڑے تو اس میں تو کوئی وزن نہیں. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہے، اس کا ریفرنس نہیں حدیث میں. ٹھیک ہے، ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں اسکالر سے پوچھا تھا جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہمیں ملی. سپوز اگر یہ بات مان لی بھی جائے، ایک طرح حدیثوں کو ایک طرف رکھ کے نا، تو پھر بھی لٹکانے کا حکم ہے کہ لٹکا کے رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا کہ حضرت فاطمہ کو ڈرانے کے لیے ایک ڈنڈا لٹکایا ہو نا. کبھی کسی نے کوئی حدیث، ان کے بچے تھے نا تو نہیں لٹکایا ڈنڈا، حضرت زینب تھی بیٹی تھی ان کی، ایسا بس وہ لکھ دیا گیا ہے. اس کی جب حدیث یا ریفرنس نمبر مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے. وہ کوئی کہتے ہیں جی اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جو سٹک لگتی ہے وہ جہنم کی آگ سے بری ہو جائے گی. باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، ان کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. پھر تو بچے کو مار مار کے جنتی بنانا چاہیے، دیکھو بیٹا یہ حصہ نہ جہنم میں چلا جائے. یہ تو عقل ہی نہیں تسلیم کرتی. 1,00,000 سے زیادہ صحابیوں کو پڑھایا اللہ کے نبی نے، ایک بھی پھینکی. حضرت انس کا واقعہ نہیں یاد تو کہتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال مجھے نہیں پڑھتا، مار تو دور کی بات ڈانٹا بھی ہو. دیکھیں یہ حدیثیں جن کے ریفرنس بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی، کہ میں نے اس کتاب سے پڑھ لیا، امام غزالی یہ کہتے ہیں مارنا چاہیے، ڈنڈا لٹکانا چاہیے. صرف نماز کا ایک ذکر آتا ہے، صرف ساری دنیا کے اسکالر کو ہم نے چیلنج کر دیا کہ مار کی حدیث دے، وہ کہتے نہیں ہے، سب فضول ہے چیزیں. وہ کہتے ہیں صرف نماز کا ایک ذکر آتا ہے کہ مار سکتے ہیں، وہ بھی ٹیکنیک استعمال کرنے کے بعد. ڈائریکٹلی نماز نہیں پڑھی تو پھینک دی، نو، پہلے وہ بی ایم ٹی یوز کرنے کے بعد. تو بی ایم ٹی میں بچہ مان جاتا ہے. اب یہ بچے بال نہ کٹواتے ہیں تو میں نے اور ٹیکنیک یوز کرنی تھی، پھر اور مارنا نہیں تھا میں نے. اصل مقصد مارتا وہ ٹیچر ہے جس کو ٹیکنیکس نہیں آتی. میں بھی مارتا تھا پہلے، مارتے تھے ہم، ہمیں اجازت تھی اسکول والے سے کہ رزلٹ نکالے مار کے.
لیکن جب اللہ نے عقل دی، شعور دیا، دین کو سمجھا، حدیثوں کو سمجھا، اسکالرز کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، یوٹیوب میں دیکھا، لوگوں کی ترقی دیکھی، ڈیولپمنٹ دیکھی، صحابہ کو پڑھا، ختم. ہم نے کہا یہ تو فضول کام ہے مارنا. اللہ نے تحفے دیے ہیں، گفٹ دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے غلطی سے مارنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ٹیچر کو بھی مار پڑنی چاہیے. ٹیچر بھی غلطیاں کرتا ہے نا، پھر اسے بھی پھر دونوں سیم ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. سائیکائٹرسٹ ہی نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں جس بچے کو مار پڑتی ہے اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. دیکھیے ساری ریسرچ دنیا کی، یہ تو نہیں اپنی مرضی کی کوئی بات لا گئی تو بس اس کو مائنڈ میں بٹھا لیں. میں نے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین قرآن کی آیت آیت الکرسی کے بعد شروع ہو جاتی ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے. بھی ڈنڈے کہاں آئے؟ اور یہ تعلیم دین کا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ سب سے بڑا حصہ تعلیم ہے دین کا. ٹھیک ہے، ہم تو ڈانٹنے کے خلاف ہیں، آپ مار پیٹ کے ہوئے کہ ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، ریپروچنگ بھی منع ہے، یہ بھی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتی ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ میتھڈ یوز کریں. نہیں ٹھیک ہوتا ٹیکنیک یوز کریں، نہیں ٹھیک ہوتا اسٹریٹجی یوز کریں، نہیں ٹھیک ہوتا اسمارٹ اسٹریٹجی لگائیں، نہیں ٹھیک ہوتا اسمارٹر اسٹریٹجی لگائیں، نہیں ٹھیک ہوتا اسمارٹر اسٹریٹجی لگائیں. اتنے زیادہ نالج دے دیا گیا ہے، تم اتنے میں بندے، میں کہتا ہوں بگڑے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. یہ اسٹوڈنٹ ہے، اسکول آ رہے ہیں 12-1-2 بجے تک آپ کے پاس ہے، 99% یہ ٹھیک ہوتے ہیں. میں نے بے شمار ملک کے حصوں میں یہ اسٹریٹجی لگائی ہے، کبھی نہیں کسی نے کہا جی یہ بچہ نہیں ٹھیک ہوا. کہتے ہیں جی سر سارے ٹھیک ہو گئے، تو پھر مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس لیے ریکویسٹ ہے صفائی کا بہت دھیان رکھیں، بیگز وغیرہ نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے. ٹیچرز کا مجھے نہیں پتا کہ ٹیچر کلاس میں ہے تو ادھر گرد کاغذ بکھرے ہوئے ہیں وہ پھر بھی پڑھا رہا ہے. میں ہوں تو میں آؤٹ ہو جاؤں، یہ صفائی پہلے ہوگی، یا بچے کریں گے یا انتظامیہ کرے گی یا خود کریں گے. گندگی میں کیسے ٹیچر پڑھا لیتا ہے؟ ایک تنکا بھی ہے بیٹا اٹھائیں گے، یہ وہ ڈسٹ بین میں رکھیں. لیکن ہم اپنا بڑا دھیان رکھتے ہیں، نہا دھو کے میک اپ کر کے سارا کچھ. میک اپ کر کے گند پہ کھڑے ہونا فائدہ کیا؟ پھر میک اپ کا پھر تیار ہونے کا فائدہ کیا؟ کیا آپ نے گند بھی کھڑے ہونا ہے؟ شارپنر بچوں نے باہر کیے ہوئے ہیں. اسپیشل مجھے آج پرنسپل کو کہنا پڑا کہ کیوں اتنی گندگی ہے، اور میں نے بعض ٹیچرز کو بھی کہا کہ آج گند بہت زیادہ ہے. ٹیچر کا تو نہیں کام کہ کلاس میں ایک تنکا بھی نظر آئے تو وہ پڑھانا شروع کرتے. آپ پتہ نہیں پڑھائی کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ کوالیفیکیشن ہے جو آپ دے رہے ہیں. ایجوکیشن یہ ہے صفائی. تو ایجوکیشن پہ اقرا کا لفظ بولا گیا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق. اقرا کوالیفیکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے. تعلیم اور کوالیفیکیشن میں بہت فرق ہے. کوالیفیکیشن تو ایک سکل ہے، ایک آرٹ ہے. میتھ پڑھا دیا، اردو پڑھا دیا، فزکس پڑھا دی، کیمسٹری پڑھا دی، بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، آرمی میں چلا گیا، بزنس مین بن گیا. یہ تو فن سکھاتے ہیں آپ. لیکن اسکول کے میننگ ہے تربیت گاہ. تو تربیت گاہ میں صفائی نہ ہو، دین صفائی کے بغیر زیرو ہے. 2 دفعہ بولوں گا، دین صفائی کے بغیر زیرو ہے. وہ نماز پڑھنی ہے وضو کریں، پاک ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، شرط ہے صفائی. الطہور شطر الایمان حدیث ہے. تو میں یہ بھی امید کرتا ہوں ایک تو سٹک نہیں کسی کے ہاتھ میں ہوگی، بیگ صاف ستھرے ہوں گے، کاپیوں کا پہلے ہی بول دیا کہ نیٹ اینڈ کلین، پھٹی ہوئی نہ، مولڈ نہ ہوئی ہو، جہاں سے پھٹی ہوئی ہیں ٹیپ لگوائیں آفس میں جا کے. بچوں کو سختی سے منع کریں کاپی کیوں پھٹ گئی ہے، چیکنگ صحیح طرح کریں. اور نمبر 3 کلینلینس. جو بھی پیریڈ میں آئے گا، اب ہم ویڈیو بنائیں گے نیکسٹ ٹائم کہ کون ٹیچر گندگی میں پڑھا رہا ہے. آج نہیں ہم نے بنائیں گے، چلیں اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم مسٹ بنائیں گے. پھر اس ٹیچر کو بولیں گے کہ کس طرح آپ گندگی میں پڑھا لیتے ہو. اپنا ایکسیپٹنس لیول ہائی کریں. اصل میں آپ قبول جلدی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دیں. نو ہائی رکھیں کہ نو یہ چیز نہیں، یہ صاف ہونا چاہیے، یہ بیگ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بکس کو مولڈ کیوں کر دیا؟ اکثر دیکھیں بکس مولڈ ہوئی ہوتی ہے. نہ بیٹا صحیح کرو، اس کے اوپر وزنی چیز رکھو صحیح. کاغذ پھٹ گیا، نہ بیٹا ٹیپ لگاؤ، آفس سے ٹیپ لے کے پھٹ. یہ کیئر کریں آپ ان چیزوں کی، یہ بچے کی پرسنالٹی کو بنائیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب آپ کی اپروچ ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں نے سوچا کہ ظاہر ہے ہم مہینے میں 2 دفعہ آتے ہیں تو آپ کو ساری باتیں نہیں بتا پائیں گے، تو
اس لیے ہم نے ایک چینل ہی بنا دیا ہے، یوٹیوب چینل ہے، ایڈریس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، تو گھر جا کے مسٹ کر لیں. دیکھیں صفائی کس طرح کلاسز میں ہوتی ہے، غصے پہ کیسے قابو پایا جاتا ہے، یہ ساری ٹیکنیکس ادھر ہم نے ڈال دی ہوئی ہیں. پڑھیں آدھا گھنٹہ چیزیں دیکھیں اس میں تو آج 5 کروا کے جاؤں گا نا، اس میں اگلی بھی پڑھی ہیں. جسے شوق ہوگا، جس کو اس قوم کے ساتھ محبت ہوگی، ان بچوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ، وہ لازمی دیکھ کے عمل کرے گا. سیکھتے ہیں وہ لوگ، شعور حاصل کرتے ہیں. تو چینل کا ایڈریس دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ کون سبسکرائب کر لے گا جی؟ آپ کھڑا کریں ذرا، کریں گے کیمرہ ادھر میں، آپ نے کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کریں اور دیکھیں کیا کیا چیزیں. ہم نے بہت ساری 100 کے زیادہ ویڈیوز ادھر رکھی ہیں کہ ضروری نہیں اب ہر ٹائم موجود ہوں. آپ دیکھیں کہ کیا چیز آپ نے سیکھنی ہے اور ایڈریس لکھیں، نیچے کمنٹس دیں. روز بھی آپ آدھا گھنٹہ دیکھیں، بہت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے. پھر کلاس میں اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی یوز کریں. یہ ساری جو خامیاں آ جاتی ہیں ٹیچرز کا، گندگی پہ پڑھانا، ڈسٹ بین کے ارد گرد شارپنر کا گرنا، سٹک پکڑنا، بیگ کا گندا ہونا، بیگ میں صفائی نہ ہونا، بکس کا پھٹا ہوا ہونا، نوٹ بک صحیح نہ چیک کرنا، غلطیوں کی آگے پریکٹس نہ کروانا، یہ ساری اپروچ سے لنک ہے. کہ جو ٹیچر آ رہا ہے نا، اس کے یہ معاملات بن رہے ہیں، وہ اپروچ اس کی پازیٹیو نہیں ہے اور ہائی نہیں ہے. لیکن جو بیگ کو صاف کرواتا ہے، بکس نیٹ اینڈ کلین، کلاس روم، بچے ڈسپلن، ہر چیز کو سیٹ کرتا ہے، ٹیکنیک سیکھتا ہے، مطلب وہ پڑھانے کا شوق ہے اسے، اپروچ اس کی اچھی ہے. میں نے اپروچ پہ پہلے بھی لیکچر دیا تھا کہ بغیر اپروچ کے دنیا کی ہر چیز زیرو ہے. جس کی اپروچ پازیٹیو نہیں اور ہائی نہیں، اس کے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے. یہ کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ اپروچ ہی پازیٹیو ہوتی ہے. ادروائز کلمے کے بغیر بھی تو نماز پڑھی جا سکتی تھی، پڑھ سکتے تھے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، حج کیا جا سکتا ہے. منع کر دیا کہ بغیر کلمے کے ہر عمل ضائع کر دیا جائے. تو وہ اپروچ بھی سیٹ کرتا ہے کلمہ کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری برابری کوئی نہیں کر سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں، تجھ کو واحد مانتے ہیں. تو اپروچ ٹھیک ہو گئی. اب وہ بندہ محنت بھی کرے گا، پڑھائے گا بھی ٹھیک، ہلکی سر درد ہے، بخار ہے، چھٹی بھی نہیں کرے گا. اسے پتا ہے میں نے اللہ کو ایک مانا ہوا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس لیے پھر ریکویسٹ ہے کہ اپروچ بھی اپنی سیٹ کریں. اپروچ کی بہت ساری ویڈیوز ہم نے یوٹیوب پہ رکھی ہیں، اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. تیسری چیز جی ہم آج شروع کر رہے ہیں ٹیکنیکس. یہ تقریباً 30 سے زیادہ ہے. میں کوشش کروں گا ہر دفعہ 5 تو مسٹ کرواؤں آپ کو، کیونکہ جب تک یہ آپ کو ٹیکنیکس نہیں آئیں گے آپ مارنے کی طرف جائیں گے. کیونکہ برداشت کی نا پاور بڑی کم ہوتی ہے کہ بچے نے ادھر شرارت کی، مار دیا، کام نہیں کیا، مار دیا، تنگ کیا، مار دیا، ہوم ورک نہیں کیا، مار دیا، چھٹی کی، مار دیا. کیونکہ درمیان میں سکلز نہیں ہوتی، اس لیے وہ مارنا ہم شروع کر دیتے ہیں. تو یہ 5 ٹیکنیک آپ کو دے دی گئی ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ وہ سر کام کر رہے ہیں اس پر، اگلی ٹیکنیکس آپ کو پوری مل جائیں گی. اگر آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے تو وہاں ویسے ہی آپ مجھ سے بھی پہلے سیکھ لیں گے، کیونکہ وہاں پر ہم نے یہ ٹیکنیکس ویڈیو ڈال دی ہوئی ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں چیزیں. اور بھی بہت ساری چیزیں، ہوم ورک کیسے دینا ہے، چیک کیسے کرنا ہے، نالائق بچوں کو لائق کیسے بنایا جاتا ہے، ساری چیزیں ہم نے عبادت ایجوکیشنل فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل پہ ڈال دی ہوئی ہے. یہ فائدہ اب آپ نے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا ہوا ہے حدیث، فائدہ آپ لوگوں نے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ساتھ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ نصیحت تو تھوڑے لوگ پکڑتے ہیں. یہ بھی قرآن نے لکھ دیا کہ سارے لوگ نصیحت نہیں پکڑتے. اب ہماری تو دعا ہے کہ آپ لوگ نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہو. تو یہ جو ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس کے 2 نام ہیں. ٹھیک ہے، اس کو انٹرنیشنل لیول پہ BMT کہتے ہیں، بیہیویئر موڈیفکیشن ٹیکنیکس. اور اس کا دوسرا لوکل نام کہہ لیں یا نیشنل نام، وہ DT ہے، ٹیچنگ ٹیکنیکس. اور اگر میں اس کو اردو میں بولوں، ہمارے قاری حضرات بھی ہیں تو ان کو بھی سمجھ لگ جائے گی، پڑھانے کا فن. میں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، BMT بیہیویئر موڈیفکیشن ٹیکنیک، کیونکہ بیہیویئر کا لنک ہوتا ہے پڑھائی کے ساتھ. جس کا بیہیویئر پازیٹیو ہو جاتا ہے وہ پڑھنے بھی لگ جاتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ماڈیفکیشن بدل دینا. جب آپ یہ سیکھیں گے تو بچے بدل جائیں گے، آپ خود بھی بدلیں گے، بچے بھی بدل جائیں گے. بیہیویئر ماڈیفکیشن ٹیکنیک، رویوں کو چینج کرنے کے طریقے. ٹیچنگ ٹیکنیک فن، بچوں کو یا پڑھانے کے فن. میتھڈالوجی طریقے ہوتے ہیں، ٹیکنیکس فن ہوتی ہیں. طریقے اور فن میں کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ واٹ از ڈفرنس بٹوین میتھڈ اینڈ ٹیکنیکس؟ اینی ون جی؟ کہ جی مجھے پتا ہے میتھڈ اور ٹیکنیک میں فرق کیا ہے. نہیں پتا. میتھڈ جو ہوتا ہے وہ عام روزمرہ زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں جنرل روٹین میں، وہ میتھڈ ہوتا ہے. لیکن اگر اسی کام کو کرنے کا طریقہ کار بدل دیا جائے، چینج کر دیا جائے، تو وہ فن کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک کپڑوں پہ ببل لگ گئی ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے اتار رہے ہیں، تو یہ آپ میتھڈ یوز کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے اوپر آئس رکھ دیں، برف رکھ دیں، 5 منٹ بعد اتاریں وہ آرام سے اتر جائے گی. یہ آپ نے میتھڈ نہیں یوز کیا، یہ کیا یوز کیا؟ ٹیکنیک یوز کیا، فن یوز کیا. آپ سارے چاول بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، میتھڈ یوز کرتے ہیں. ایک شیف کو بلایا جاتا ہے، وہ بریانی بناتا ہے انہی چیزوں کے ساتھ اور زبردست ٹیسٹ نکال دیتا ہے. تو اس نے وہ پھر میتھڈ نہیں یوز کیا، اس نے کیا یوز کیا؟ فن یوز کیا. آپ پورا سال پڑھاتے ہیں، سلیبس نہیں ختم ہوتا، بچے چھٹیاں کرنے سے باز نہیں آتے، لیٹ آنے سے باز نہیں آتے، یونیفارم نہیں پہنتے، فیس ٹائم سے نہیں دیتے، شکایتیں لگاتے ہیں، کام نہیں کرتے اور آپ سے ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے آپ میتھڈ یوز کر رہے ہیں. لیکن ایک بندہ آپ کی جگہ پہ آلٹرنیٹو ٹیچر آتا ہے، وہ سلیبس بھی جلدی کور کر لیتا ہے، ٹھیک بچے چھٹیاں بھی نہیں کرتے، اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے، لکھائی بھی صاف ہو جاتی ہے، کاپیاں بھی نہیں پھاڑتے، اپنے بیگ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے کسی کو. تو پھر اس بندے نے میتھڈ نہیں یوز کیے، اس نے کیا یوز کیا؟ ٹیکنیک یوز کی ہے، فن یوز کیا ہے. کوشش کروں گا جس کو ٹیکنیک آ گئی اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا اگلی دفعہ. جیسے میں آج پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھائیں گے، کسی کو بھی بولیں گے کہ یہ ٹیکنیک آپ ہمیں سمجھائیں. اگر کسی کو ٹیکنیکس آ گئی، اس کا پیپر وہ لوں گا باقاعدہ، تو اسے انشاءاللہ اگلے اسٹیپ میں اسٹریٹجیز بھی سکھائیں گے. وہ اس سے بھی زبردست چیز ہے کس طرح بچے. اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے سے ٹائم میں بہت اچھا رزلٹ نکال لینا. اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ حکمت عملی ہے، جس کا میتھڈ کا ترجمہ طریقہ ہے، ٹیکنیک کا ترجمہ فن ہے، اور اس طرح اسٹریٹجی کا مطلب حکمت عملی ہے. تو کئی جگہ پر جو ہے یہ جو غزوہ خندق تھی ٹیکنیک تھی. پہلی دفعہ خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کہ مدینہ کے ارد خندق کھودتے. پہلے نہیں وہ کیا گیا تھا، یہ میتھڈ نہیں تھا جنگی کا، یہ ٹیکنیک تھی. ہاں صلح حدیبیہ اسٹریٹجی تھی، وہ اس سے بھی اگلا کام تھا جس کی وجہ سے مکہ فتح ہوا. دیکھیں اسلام ہر ٹائم میتھڈ، ٹیکنیک، اسٹریٹجی یوز کرتا ہے. تو آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں. تو پہلی ٹیکنیک جی بولے جی کیا ہے؟ AGO. یہ آپ کو پورا یہ بھی مل جائے گا، اسٹینڈ فار، فائدے اس کے کیا ہیں، یوز کہاں کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ سر کام کر رہے ہیں اس پر، لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سارے AGO اسٹینڈ فار. سب سے پہلے جب آپ کلاس روم میں جائیں، اچھے ٹیچر جب آپ بنیں گے تو پہلا جو لیکچر آپ نے سیٹ کرنا ہے، جو بچوں کی اپروچ ٹھیک کرنی ہے. دنیا میں کوئی بھی کام کریں اپروچ سے سٹارٹ لیں. کسی کو ٹھیک کرنا ہے، کسی کو پڑھانا ہے، کلاس روم میں ہے، بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو آپ اپروچ سے کام لیں کہ اپنی ٹیم کو، اپنی کلاس کی اپروچ ٹھیک کریں. اپروچ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو AGO کا سامنا کرنا پڑے گا. AGO جو ہے، A اسٹینڈ فار ہوتا ہے ایم، A اسٹینڈ فار ایم، اور G اسٹینڈ فار گول، اور O اسٹینڈ فار آبجیکٹو. اب ان تینوں کا جو ترجمہ ہے وہ ایک ہی ہے، مقصد، منزل، ٹھیک ہے، وہ ترجمے ایک ہی آتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اسے ایم کہتے ہیں، جو آخری مقصد ہوتا ہے. آپ شاید مضمون بھی پڑھتے ہو مائی ایم ان لائف، یہ میٹرک ایف اے میں تھا ایک مضمون، میری زندگی کا مقصد. جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولے تو صحیح، ایم. اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع، جو ریسورسز، جو وسائل، جو راستے، جو چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں وہ گولز ہوتے ہیں. یہ لے کے ادھر ہی جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور آبجیکٹیو ان گولز تک پہنچنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے ہم ٹاسک رکھتے ہیں مائنر سے, انہیں آبجیکٹیو کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے جنت میں کون جانا چاہتا ہے؟ آپ کھڑا کریں, سر ویڈیو بنائیں دیکھیں کون جانا چاہتا ہے جنت. کئی لوگ بیچارے ہاتھ نہ کھڑا کرنے کی وجہ سے جنت میں بھی انکار کرتے ہیں. چلے جی سب جانا چاہتے ہیں. اب یہ جو جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں یہ آپ کا ایم ہو گیا. دھیان سے سمجھے گا, آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, قرآن میں بھی مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. اگزامپل دینے کے دو فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک, بات جلدی سمجھ لگ جاتی ہے. نمبر دو, زیادہ دیر تک ذہن میں بیٹھی رہتی ہے. یہ دو فائدے ہوتے ہیں. تو اب میں نے آپ کو, جنت میں آپ سب جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جنت میں جانے کے لیے جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ غیبت نہ کی جائے, نماز پڑھی جائے, ٹھیک ہے. اب ہم غیبت کریں, جھوٹ بولیں اور مقصد ہمارا ہو جنت میں جانے کا, پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. حدیثوں میں آتا ہے چغل خور جو ہے وہ جنت کی ہوا تک نہیں اس کو ملے گی. تو حدیث میں تو غلط نہیں ہونا, بے نمازی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنت میں چلا جائے. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ اہم ایم ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو؟ شاباش جی, زیادہ اہم ایم ہے کہ آبجیکٹیو؟ بولتے ہی نہیں ہیں. آبجیکٹیو زیادہ اہم ہے کہ ایم زیادہ اہم ہے؟ دونوں سے سوچ لے, اہم تو تینوں ہی ہیں لیکن ایک ہوتا ہے زیادہ اہم, ٹھیک ہے. نمازیں ساری ہی بڑی زبردست ہیں لیکن عصر کی نماز پر اللہ نے قسم اٹھا لی ہے والعصر, اہمیت, ٹھیک ہے. دن سارے ہی زبردست ہیں, جمعے کو بادشاہ کہہ دیا گیا. اب دوبارہ سوال ہے میرا, کیونکہ یہ جب تک آپ کی اپروچ سیٹ نہیں ہوگی آپ کی ورکنگ ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ جب ٹیچر کے نظریات ویوز کلیئر نہیں ہوتے تو وہ پھر جو ذہن میں آتا ہے وہی کرتا ہے, وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. اس لیے تو اسلام کی ہر چیز کلیئر کر دی گئی ہے, دین مکمل کر دیا گیا ہے. لوگ اپنی سوچیں نہ ڈال دیں اس میں, پھر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے, نہیں ایسا ہونا چاہیے. وہ تو ہر بندہ رہتا سوچے گا. تو اس لیے میں آپ کی سوچ سیم کرنا چاہ رہا ہوں. دوبارہ میرا سوال ہے, ایم زیادہ اہم ہے یا آبجیکٹیو؟ رپورٹنگ کروا لیتے ہیں. جو کہتے ہیں ایم زیادہ ہے میں ہاتھ کھڑا کریں, کیمرہ کریں گے کتنے لوگ ہیں؟ اچھا ایم زیادہ ہے میں 2 ہاتھ کریں گے. آبجیکٹیو والے ہاتھ کھڑا کریں, آبجیکٹیو والے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں بھی جو ہوں وہ آبجیکٹیو کی طرف ہی ہوں, ٹھیک ہے کہ آبجیکٹیو زیادہ اہم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایم پر نظر ضرور ہونی چاہیے لیکن سب سے زیادہ نظر آبجیکٹیو پر ہونی چاہیے. میرا ایک دن جو ہے نا, ایک دن وہ میرا آبجیکٹیو ہے اور یہی میری اینٹ ہے. اور اینٹوں سے ہی مکان بنتا ہے نا, بغیر اینٹوں سے تو مکان نہیں بنے گا نا. اگر ہم اچھا بچے سوال جو کرنا ہے ہینڈ ریز کرنا ہے, سلام کرنی ہے, ویڈیو بن رہی ہے یوٹیوب پہ لگے گی, ساری دنیا پھر آپ کو دیکھے گی. جی وعلیکم السلام. میرا نام صدف ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیو زیادہ امپورٹنٹ ہے نا, تو اگر ہمارا ایم ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کے لیے آبجیکٹیوز کیسے سیٹ کریں؟ بہت اچھا سوال ہے بچے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایم نہ ہو, یہ تو سوال ہی نہیں ہے, ہو ایم, لیکن ہوتا ہے نظر کس پہ زیادہ رکھنی ہے. میں ہر ٹائم جنت کو سوچتا رہوں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے وعدہ خلاف نہیں کرنی, میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا, کہ زیادہ اس پہ نظر رکھو. بولے اگر میں ایم پہ نظر رکھ دیا تو میں تو فراڈ بھی کروں گا, جھوٹ بھی بولوں گا, چغلی بھی, کیونکہ آبجیکٹیو پہ تو میری نظر ہی نہیں, میری تو ایم پہ نظر ہے. تو میرا تو قیامت والے دن کئی لوگ کہتے ہیں حسرت سے مارے جائیں گے, وہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں گے, زیرو کر دی جائیں گی, پیشانی کے بل پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. کیوں؟ ایم پر نظر تھی. آپ کے سارے سیاستدانوں کی ایم پہ نظر ہے, کیا ہم سارے جنتی ہیں؟ پوچھ کے دیکھ لیں, سارے کرپٹ جو ہے لوگ کو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں, ادھر نظر ہے نا. تو وہ رشوت بھی لے رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, چغلیاں بھی کر رہے ہیں, فراڈ بھی لگا رہے ہیں. وہ تو آپ کے تو حدیث میں آتا ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. پڑھ کے دیکھ لیں, میں نہیں کہتا. تو جس کا دین کوئی نہیں وہ یہاں جائے گا کیسے بغیر دین کے؟ آپ کی حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور کو جنت کی ہوا تک نہیں پہنچے گی. میں نہیں کہتا, حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو وہ جائے گا کیسے؟ تو یہ ساری آبجیکٹیو میں چیزیں آتی ہیں,
ٹھیک ہے جی سر. So in this specific example, the main motivation behind the objectives is the aim. So if we don't have the aim, how are we going to achieve the objectives? اور بچے میں یہ کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے, اس سے اعتراض نہیں ہے. ایم میں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ایم ہونا چاہیے کہ نہیں, ہونا چاہیے, آبجیکٹو بھی ہونے چاہیے, گول بھی ہونے چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ بندے کی نظر کس پہ ہونی چاہیے سارا دن, آبجیکٹو پہ. مست جنت میں جائے گا جس کی 5 نمازیں پوری ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس کی 12 رکعتیں پوری ہیں وہ جنت میں جائے گا. 12 رکعتیں ایم میں تو نہیں ہے, وہ تو آبجیکٹو میں ہے. بات سمجھ لگ رہی ہے نا. ایک حدیث میں جس نے 4 کام ایک دن میں کر لیے پکا حدیث میں جائے گا, جنت میں جائے گا, وہ آبجیکٹو میں ہے. اور بڑی حدیث ہے جس نے سید الاستغفار پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا, آبجیکٹو میں ہے. جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا جنت میں جائے گا, آبجیکٹو میں ہے. تو زیادہ فوکس تو آبجیکٹو کی طرف ہونا چاہیے. اب اس سے آپ میں آنے لگا ہوں تعلیم کی طرف, یہ ایگزامپل آپ کو دی ہے. اب ایجوکیشن کی طرف آ گئے. بچوں کی پوزیشن آنی چاہیے کہ نہیں, بولے تو صحیح. اتنے تھکے کیوں نا, جلدی چھٹی کر دیا, آپ کا ٹائم نہیں لے رہے, اسکول کا ٹائم لے رہے ہیں. کوئی سنڈے والے دن تو نہیں بلایا ہوا آپ کو. اور کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے, 2 بجے. 1:30 پہ ختم کر دیں گے, پہلے دے دیں گے چھٹی. لیکن ساتھ ذرا ایکٹیو ہو, انٹریکٹیو سیشن, اسے انٹریکٹیو میتھڈ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ساتھ لے کے چلنا. جی بچوں کی پوزیشن آنی چاہیے کہ نہیں, آنی چاہیے نا. دیکھیں سب کی نظر ایم پر. بچوں کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے کہ نہیں, ایم پر. بچوں کی فیس ٹائم سے آنی چاہیے کہ نہیں, ایم پر. آپ کی تنخواہ بڑھنی چاہیے کہ نہیں, ایم پر. نہیں بڑھے گی, ایم پر ہے نا نظر. پورا پاکستان ایم کو دیکھ کے کہ بس میں بادشاہ ہوں ادھر, باز میرے ساتھ ہی ایسا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. وہ بہت 13 سال مکہ میں آبجیکٹو, 10 سال مدینہ میں آبجیکٹو. وہ تو آپ کے نبی سارے آبجیکٹو پہ لگے رہے ہیں. ٹوٹل جتنے بھی سمجھدار ہیں وہ آبجیکٹو پہ لگے رہے ہیں کہ میرا آج کا دن زبردست ہو. آگے کیا ہونا وہ اللہ کو پتا ہے, آپ کو مجھے نہیں پتا. اب یہ جو ساری چیزیں آپ چاہتے ہیں جی فیسیں ٹائم سے آئیں, داخلے زیادہ آئیں, ہماری تنخواہ بڑھ جائے, یہ سارے ایم ہیں. ہر ٹائم ٹیچرز کی اس پہ نظر ہوگی. تو بھائی آپ کی نظر جو ہے, اگر آپ رزلٹ اچھا چاہتے ہیں تو آپ کا فوکس ڈائری پر ہونا چاہیے, ڈیلی ڈائری پر. مسٹ رزلٹ اچھا آ جائے گا, پوزیشن آ جائے گی. یعنی جو آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں بچے کا, اس کو کور کریں, کور اپ کریں. بچے کو آنا بھی چاہیے, لکھنا بھی آنا چاہیے, وہ ڈائری بھی کرے, آپ کا ہوم ورک بھی پورا کرے. ایک دن کا ہی کام, تو پھر وہ بچے کی مسٹ پوزیشن آ جائے گی, یا نمبر اچھے آ جائیں گے. ادروائز نہیں. بچہ ایک چھٹی کرتا ہے تو ایزی لے لیتے ہیں, چلو بیٹا دوبارہ نہیں کر رہی, تو گئے. پھر بچہ لیٹ آ گیا, چلو کل نہیں آنا, تو گئے آپ. پھر آبجیکٹو ختم کر دی نا آپ نے. بچے نے ایک نماز چھوڑ دیا, کوئی بات نہیں, بڑا ہو کے پڑھ لے گا, گئے آپ. ٹیچرز نے چھٹیاں کر لی ہیں, کوئی پوچھا نہیں جا, گئے. وہ آبجیکٹو ختم ہو رہے ہیں کیونکہ آبجیکٹو پورا نہیں ہو رہا, تو ایم بنے گا نہیں. وہ مستری مکان بنانا چھوڑ گیا تو نہیں بنے گا مکان. ایسی صورت میں بچوں کے وہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں, ریز کریں, کیونکہ وہ ہم نے امیج ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے ٹیچر بہت زبردست ہیں. وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, نام لیتے ہیں, اور پھر جی وعلیکم السلام. سر وہ ایسی گڈ نیم بچوں کے میں نے ناصر احمد جی. سر سوال میرا یہ ہے کہ ایسی صورت میں بچوں کے نان کمپلائنس کا پھر کیا ہوگا. بچوں کے نان کمپلائنس کے پیچھے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں پھر کس طرح سے ٹھیک ہے جی. دیکھیں بچہ جو ہے کوئی بھی آپ کو معاملہ اس طرح کر دیتا ہے, ویسے تو یہ ٹیکنیک میں بھی چیزیں آ رہی ہیں, آپ کیسے اسے آبزرو کریں گے, لیکن آپ کی بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ جب ہوگی تو پھر وہ نان کمپلائنس جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. جب تک آپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی پھر نہیں آپ کچھ کر سکیں گے. اٹیچمنٹ کیسے ہوگی وہ میں آگے بتانے جا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. مسٹ ہے, اٹیچمنٹ کے بغیر آپ کلاس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے. وہ ٹی وی جس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کا ریموٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, وہ کلاس جس کو آپ نے چلانا ہے اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ ہونا چاہیے. بچہ گھر میں بھی جا کے وائرلیس کنیکٹ ہو آپ کے ساتھ, وائرلیس, کہ بیٹا نو نو امی نو, پہلے میں ہوم ورک کروں گا, میرے ٹیچر نے کہا. اچھا جی امی رات کو جلدی سوؤں گا, کیوں بیٹا, ٹیچر نے کہا ہے.
अम्मी बैग दरवाजे पर नहीं रखूंगा। क्यों बेटा? अम्मी जगह होनी चाहिए जहां बैग लटकाना है। क्यों? टीचर ने कहा है। अच्छा। अम्मी लिखाई सही करूंगा। क्यों? टीचर ने कहा। बेटा टीचर इधर नहीं देख रही। नो वायरलेस कनेक्शन। बेटा शादी है। अम्मी नो छुट्टी नहीं करूंगा, शादी 12-1-2 बजे है, मैं पढ़ के आऊंगा। क्या? वायरलेस कनेक्शन। एक मिसाल याद आ गई है। एक चंद साहबा ना एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, वहां पर उन्होंने एक बद्दू को देखा बकरियां चरा रहा था। तो उन्होंने ज़हन में कहा चले इसे आजमाते हैं। वो बद्दू को बुलाया, बोला हमारे साथ खाना खाओ। कहता नहीं। कहते क्यों? कहता मेरा रोजा है। उन्होंने कहा इतनी सख्त गर्मी है, सऊदी में बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, पहाड़ों के ऊपर पहाड़ भी तपे हुए हैं और कोई रोजे फर्ज भी नहीं है इस टाइम, तुमने नफली रोजा रख लिया। उसने कहा बकरियां चरानी होती है। तो मैंने कहा चले अल्लाह का जिक्र भी हो जाया करेगा, रोजा भी हो जाएगा, एक हाथ हलाल के रोजे भी कमा लिया करूंगा। रोजा अल्लाह की इबादत, अल्लाह जरा ज्यादा कबूल करता है। वो इंप्रेस हुए साहबा। उन्होंने फिर दूसरा कहा उन्हें कि इस तरह करो, इसमें से एक बकरी दे दो, हम इधर पकाते हैं, तुमने जितने पैसे लेने हैं ले लो। वो कहते मेरी बकरी ही नहीं। वो कहते हैं किसकी है? कहते हैं वो मालिक इनका और है, मैं तो तनहा लेता हूँ। कहते हैं मालिक कौन सा देख रहा है? हजारों बकरियां, उसने कौन सा गिननी है? ऐसी ले आनी, ऐसी ले आनी, दे दो। तो तुम्हारा मालिक तो देख नहीं रहा। तो अजीम है वो बद्दू जो पढ़ा भी नहीं, जो टीचर भी नहीं, जो स्कूलों में भी नहीं गया, जो मदरसे में भी नहीं गया। हैरान है पूरी दुनिया उस बंदे के जवाब पर। वो कहते हैं मालिक नहीं देख रहा। कहते ठीक है, बकरियों का मालिक तो नहीं देख रहा, मेरा मालिक तो देख रहा है ना। ये उसने जवाब दिया था। इसे कहते हैं एजुकेशन। सहाबा सर पकड़ के बह गए कि एक बद्दू के पास कितना नॉलेज है, और इधर हमारे पढ़े लिखे लोगों को 10 दफा बोले कि ये काम नहीं होना चाहिए, फिर वही कर रहे होते। वो कहता है बकरियों का मालिक तो नहीं देख रहा, लेकिन मेरा मालिक वो तो देख रहा है ना, उसे क्या जवाब दूंगा? ये तो नहीं गिनेगा, वो तो एक जरा बराबर का हिसाब देख रहा है। तो एम्स, गोल, ऑब्जेक्टिव, बच्चों के ऑब्जेक्टिव, एक दिन का काम, एक दिन की डायरी, एक दिन की शरारतें, एक दिन की सफाई, एक दिन का बैग, सारा ऑब्जेक्टिव पे रखें। जो भी टीचर, जो भी इंसान ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा नजर रख लेता है, उसके गोल्स और एम्स ऑटोमेटिक पूरे होते हैं। क्लियर है जी? किसी का कोई सवाल है? मैं चाहता हूँ साथ साथ ही सवाल जवाब हो जाए, तो वो कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट चलें सर। वालेकुम अस्सलाम। जी श्योर सर, ये स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या लिमिट होनी चाहिए? क्योंकि हमें बार बार कहा जा रहा है, प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं कि लिमिट रखिए, ठीक है, और इख्तिलाफात भी बढ़ते हैं इससे। जी बहुत अच्छी बात कही है। असल में ना हम एक बात के कई मतलब होते हैं। ये जो इख्तलाफ हुआ है ना इस्लाम में, ये भी इसी वजह से हुआ है कि एक बंदे ने और तरह उस चीज को समझ लिया, दूसरे वो फिरके ने और तरह समझ लिया। बेहतरीन तरीका है कि अपना माइंड ना यूज करें, बेहतरीन तरीका है, बच जाएंगे। देखे साहबा ने क्या किया, अल्लाह के नबी ने किया, दैट्स ऑल। अपना ज़हन ना यूज करें। बहुत कम ऐसी चीजें आती हैं जिसमें हमें कुछ जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हर चीजें दीन मुकम्मल हो चुका है। तो अब ये कहते हैं जी, हमें प्रिंसिपल्स वगैरह कहते हैं कि अटैचमेंट ना करें, फासला रखें, और दूसरा है कि आप कहते हैं अटैचमेंट रखें। ठीक है, अब इसमें फर्क है। इसका एक लतीफा भी मुझे याद आ गया कि मियाँ बीवी थे ना आपस में, ठीक है, तो वो ना खामद ने ना थप्पड़ मार दिया बीवी को। बीवी ने कहा ये क्या हुआ, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो कहता है प्यार से मारा है, बचना था ना उसने। कहता है मैंने प्यार से मारा। वो औरत उठी, उसने झाड़ू पकड़ा और बार बार मारना शुरू कर दिया उसे। वो कहते हैं ये क्या हुआ? वो कहती है सिर्फ तुम ही तो नहीं मुझसे प्यार करते, मैं भी बड़ा करती। तो एक चीज के जो होते हैं ना, वो जो अटैचमेंट है ना, वो दो तरह की है। अपने फायदे हासिल करने के लिए अटैचमेंट करना जुर्म है, ठीक है ना। आप बच्चे से अपने फायदे चाहे, ये कई कंप्लेन आती थी, आप काम आती हैं।
وہ میں کمپلین ہے ایک والدہ نے کی جی، وہ کہتی ہے سر مجھے ایک کمپلین ہے، میں لگانا بھی چاہتی ہوں لیکن نہیں بھی لگانا چاہتی نا، مجھے سمجھ نہیں لگتی بتاؤں کہ نہ بتاؤں. ہم نے کہا جب تک آپ بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا کمپلین ہے. وہ کہتی پتہ نہیں مجھے شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ میں وہ ٹیچر کے بارے میں نے کہا نہیں بتائیں انشاءاللہ حل کریں گے. وہ کہتی ہے میں نا یہ پراٹھے اور نا وہ ٹکیاں وغیرہ کو کٹلس وغیرہ بیچتی ہوں، ٹھیک ہے، تو میڈم ایک پراٹھا کھا جاتی ہے نا اور ایک وہ کہتی ہے مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ بچہ کہتا ہے جی میڈم کھا جاتی ہے، بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، میڈم ماشاءاللہ وہ کہتی ہے مجھے کھانے پر اعتراض نہیں، میں اور بنا کے ساتھ بھیج دیا کروں، لیکن وہ مجھے بتا دو کہ آج اس نے کھانے ہے کہ نہیں کھانے. اب اس طرح کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. بڑے جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں سے باہر سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، نو وہ پرنسپل صاحب ٹھیک کہتے ہیں. ہاں بچہ آپ کے سامنے سچ بولتا ہے، اٹیچمنٹ. بچہ بہانے نہیں لگاتا، اٹیچمنٹ. بچہ آپ سے جو ہے وہ سوری کرتا ہے، اٹیچمنٹ. باہر بھی بچہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، یہ اٹیچمنٹ ضروری ہے، ٹھیک ہے. جس طرح پیمپرنگ اور افیکشن میں فرق ہے، دونوں محبت ہے، پیمپرنگ بھی لاڈ پیار ہے، افیکشن بھی لاڈ پیار ہے. زمین آسمان کا فرق ہے پیمپرنگ اور اس میں. اب بندہ بولے جی لاڈ پیار نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ کہتا ہے کریں، ایک بندہ کہتا ہے نہیں کریں. تو بھائی پیمپرنگ والا نہ کریں، افیکشن والا کر لیں. اب پیمپرنگ والا کیا ہے کہ وہ ایک بچے نے ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا تو باپ خوشی سے لٹیاں ڈالنے لگا نا کہ بیٹا ایک اور لگاؤ. اب وہ کہتی ہے بیٹا یہ جوتا پکڑو ابے کو بھی سار پہ مارو، وہ خوش ہوتی ہے. یہ پیمپرنگ ہے، اس سے بگڑتے ہیں بچے، ٹھیک ہے. وہ اٹیچمنٹ نہیں کرنی جس سے ذاتی مفاد ہو. دوسری اٹیچمنٹ کہ بچہ آپ کی رسپیکٹ بہت کرتا ہے، بچہ آپ کا کام کر کے آتا ہے، بچہ کہنا مانتا ہے، وہ مسٹ ہے. کلیئر ہوگی بات؟ نہیں جی اب ہم جائیں گے نیکسٹ. یہ گول کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا؟ ہاں گول میں بتا دیتا ہوں. جو سامان ہے نا ڈائری تو آپ کی ایک ہوگی آبجیکٹیو، ٹھیک ہے، جو ایک کرنا ہے. اب اس کے لیے بکس چاہیے، اس کے جو ٹرم وائز ٹیسٹ آ رہے ہیں، اس کے منتھلی ٹیسٹ آ رہے ہیں، اس کے ویکلی ٹیسٹ آ رہے ہیں، وہ گول میں گرے جائیں گے جہاں وہ بھی ایم کی طرف رہے، ٹھیک ہے. چھوٹے سے چھوٹا جو کام ہوتا ہے وہ آبجیکٹیو میں آ جاتا ہے. جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہیں یا آپ غیبت نہیں کرتے، یہ ساری چھوٹی ڈیلی کی جو چیزیں ہیں گی آبجیکٹیو میں. اب آپ نے جو روزے رکھنے ہیں سال میں وہ آپ کے گولز میں آ جائیں گے. یا حج کرتے ہیں آپ، وہ تھوڑا سا اگلا سٹیپ ہوتا ہے گول کا، لے کے وہ بھی جنت کی طرف ہی جائیں گے، ٹھیک ہے. ڈیلی روزمرہ کے کام آبجیکٹیو میں آ جائیں گے، مہینے کے کوئی ہفتے کے سالانہ کام وہ گولز میں آ جائیں گے، اور جب اینڈ ہوگا وہ ایم چلا جائے گا. کلیئر؟ مثال کے طور پہ میں نے چھت پہ جانا ہے تو میں یہاں سے جو چیزیں لے کے جاؤں گا جہاں سیڑھیوں تک وہ میرے آبجیکٹیو ہوں گے، سیڑھیاں جو میں چاہ رہا ہوں وہ میرے گول ہو جائیں گے، اور چھت پہ میں پہنچوں گا وہ ایم ہو جائے گا. کلیئر؟ نیکسٹ بولیں جی ٹیکنیک. شاباش. پی سی پی ہوگا، یہی ہے پی ہے، پی تو میں نے صحیح لکھا نا پی سی پی، ٹھیک ہے. لے جی اب یہ جو ٹیکنیک ہے، اب جس طرح اے جی او ہے اس طرح پی سی پی، یہ اتنی زبردست ٹیکنیک ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں لی کہاں سے ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیک سے ہماری نہیں بنائی ہوئی، یہ ہم نے دین سے لی ہوئی ہے. سارا عبادت نے جتنا بھی سسٹم لیا وہ قرآن اور حدیث یا اسلامی تاریخ سے لیا ہے. یہ اسٹینڈ فار ہے جی پرو ایکٹیو اپروچ یا پرو ایکٹیو ایکشن، کریکٹیو اپروچ یا کریکٹیو ایکشن، پریونٹیو اپروچ یا پریونٹیو ایکشن. یہ جو ہے ٹیکنیک ہم نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی تاریخی کتاب سے اٹھائی ہے. جب ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کو عمر ثانی کے، یہ دوسرے عمر ہیں جو تھے. انہوں نے کمال کیا کیا، جو ان کے ہر خلیفہ نے اپنا اپنا کمال ہے اس کا، لیکن ان کا کمال دنیا سلوٹ کرتی ہے. انہوں نے تقریباً جو حکومت کی تھی وہ 2 سال اور چند ماہ تھی، 3-4 ماہ بس. دیکھیں 2 سال تقریباً 4 ماہ، تقریباً کتنی تھوڑی حکومت ہے. لوگوں نے 10-10 سال کی ہے، 20-20 سال کی ہے، 32-32 سال کی ہے، 5-5 سال کی ہے، تو ملک کو فرق نہیں پڑتا اور نیچے آیا. اور ان کا دور جو ہے وہ فتنوں کا دور تھا. آپ پڑھیں نا، بے شمار فتنے تھے.
اتنی کرپشن تھی، اتنی رشوت تھی، اتنی لوٹ مار تھی، اتنی بدامنی تھی کہ آپ کی سوچ ہے. شہزادے جو ہے وہ رشوت لے کے کام کرتے تھے، جو حکمران تھے کہتے تھے پیسے دیں آپ کا کام ہو جائے گا. اتنا لوٹ مار کا دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے پاس جب حکومت آئی تو انہوں نے فوراً PCP فارمولا لگا دیا. ان کا واحد دور ہے یعنی پوری دنیا حیران ہے، اس کے بعد ایسا دور نہیں آیا. یہ اپنے دورے حکومت میں اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں، نیٹ پہ بھی پڑھی ہوئی ہے، بازار سے بھی مل جاتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عمر ثانی. یہ اپنے دورے حکومت میں پولیس اور آرمی کو پیسے دیتے تھے، درہم وغیرہ، دینار وغیرہ. کہتے تھے جائیں ملک کے پورے جو ہے نا حصے میں گھوم جائیں اور چوکوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ کسی کو دینار چاہیے، درہم چاہیے، پیسہ چاہیے، سونا چاندی چاہیے، لے جائیں، فری لے جائیں، واپس بھی نہیں کرنا. یہ صرف ان کا پوری دنیا میں واحد دور حکومت گزرا ہے. آج تک کسی حکمران کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ایسے چوکوں میں کھڑا ہو تو پیسے لٹا رہا ہو. اب اگلی بات سنیں، پہلا یہ کام. دوسرا، آرمی اور پولیس ویسے ہی آ کے پیسے واپس کر دیتے. وہ کہتے تھے کہ آپ کو بولا ہے بانٹ کے ہیں، کسی نے شادی کروانی ہے دے دیں، کسی کا قرض ہے دے دیں، کسی نے کاروبار کرنا ہے دے دیں، کسی نے زمین خریدنی ہے دے دیں، جو بھی کرنا ہے ان کو دے دیں پیسے. تو پیسے ویسے ہی واپس آ جاتے تھے. وہ پوچھتے تھے پیسے کیوں واپس آئے ہیں؟ وہ آرمی اور پولیس کہتے تھے لینے والے کوئی نہیں. وہ کہتے تھے ہمارے پاس بہت پیسے، سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، کیوں لے ہم پیسے؟ آپ سوچیں اگر ادھر پشاور میں آپ کو ہم پیسے دے کے بھیجیں کہ جائیں ایسے بانٹ ہے نا سونا چاندی پیسے، تو کیا اشر ہوگا؟ بولے تو صحیح جی، کیا ہوگا کہ آپ نے پیسے پکڑے اور کہہ رہے جی کسی کو چاہیے تو ویسے لے جائیں، بولے کیا ہوگا؟ میں کہوں گا کہ سارا مجھے دے دے. کہ ادھر کیوں لے کے جا رہے ہیں، ہم نہیں باہر دے. ٹیچر بولے کہ باہر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اور اگر لے بھی جاتے ہیں تو آپ زندہ تو نہیں بچیں گے، کیونکہ جب پیسے ختم ہو جائیں گے لوگ بولیں گے کہاں سے لایا، ہمیں وہاں سے لے کے چلو، چھوڑیں گے نہیں آپ. دیکھیں کیسا دور تھا. جو آپ کو ٹیکنیک سکھائی جا رہی ہیں کہ صرف ایک ٹیکنیک نے ملک کو کیسے کر دیا. کہتے ہیں ترکی میں خلافت ادھر تھی نا، ترکی میں آج بھی یہ رسم جاری ہے کہ وہاں پر دانا. پھر اگلی بات میں آپ کو بتا دوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ پھر کیا حکم دیتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے تھے ان کا دانا خریدیں، پہاڑوں پہ پھینک کے آئے، میرے ملک کے پرندے بھی دور نہیں جانے چاہیے رزق کے لیے. یعنی انسان تو انسان، جانوروں کو بھی باہر نہیں جانے دیا کہ ادھر سے قریب ہی گھونسلوں کے قریب پھینک دے. ابھی بھی ترکی میں یہ رسم موجود ہے. وہ پھینکتے جب برف باری ہوتی ہے نا تو ادھر وہ پھینک کے آتے ہیں دانا. یہ ابھی بھی موجود ہے. یہ PCP ٹیکنیک تھی. اب اتنے بڑے ملک کو 2 سال میں 4 ماہ میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، دی بیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسکول تو بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ تو چند مہینوں میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، چند دنوں میں، کہ پورے اسکول میں کوئی شکایت نہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کل ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکی کی شکایت تھی، چھوٹی سی بچی کو لے کے آیا پٹھان. وہ کہتا ہے جی مارا ہے نا، ادھر اس کو زخم بنا ہوا تھا بچی کو. شاید آفس والوں کو پتا ہو اس کا نا، یا ٹیچرز کو پتا ہو. پھر آج بھی کوئی شکایت آ رہی تھی. تو اتنے بڑے ملک کو اگر کمپلین فری کیا جاتا ہے تو آپ کا تو اسکول اس میں آٹے میں نمک کے برابر بھی. آپ تو 2-4 دنوں میں سارا اسکول فٹ کر سکتے ہیں، PCP لگا لیں، بڑا آسان سا فارمولا. PCP اسٹینڈ فار پرو ایکٹیو اپروچ، کریکٹیو اپروچ اور پریونٹیو. لگائیں گے کیسے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ میتھڈالوجی کیا ہوگی؟ ٹیکنیکس کون سی یوز کریں گے؟ اور پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی کیا ہے؟ پرو ایکٹیو اپروچ کسی بھی مصیبت آنے سے پہلے، کسی بھی کام خراب ہونے سے پہلے، کوئی بھی شکایت آنے سے پہلے، رزلٹ خراب آنے سے پہلے، لڑائی جھگڑے سے پہلے، والدین کی شکایت آنے سے پہلے، اس کے پہلے ہی حل ڈھونڈ لینا، ممکنہ حل، اور لکھ لینا اور ان پر عمل کرنا. اسے پرو ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے ارینجمنٹ کرتی ہے. داخلے کیسے آئیں گے؟ لکھا ہوا ہے طریقہ. اچھا جی
रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? लिखा हुआ है, रूल्स एंड पॉलिसीज लिखे हुए, अमल करते हैं। हर क्लास में सफाई कैसे होगी जबरदस्त? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, अमल करते हैं उस पर। तो अच्छा जी, एक भी बच्चा स्कूल छोड़ के नहीं जाएगा, क्यों? सारा तरीका कार लिखा हुआ है, अमल करते हैं। फीस सारी की सारी यकम को इकट्ठी हो जाएगी, कैसे? सब प्रोसीजर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमने प्रोएक्टिव अप्रोच लगाई हुई है। वेरी गुड। सब टीचर्स इस इदारे को अपना जाती इदारा समझेंगे, कैसे? सब प्रोएक्टिव अप्रोच लगाई हुई है। एक बच्चा छुट्टियां करता है तो क्या हाल है, टीचर को पता ही नहीं, बता देंगे कि एक बच्चा जो छुट्टियां करता है क्या हाल है, देर से आता है क्या हाल है, बाल नहीं कटवाता क्या हाल है, फीस यकम के बाद देता है क्या हाल है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता क्या हाल है, कागज फाड़ देता है, कॉपी फाड़ देता है क्या हाल है, लिखाई गंदी करता है क्या हाल है, पता ही नहीं हमें। प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं ना कभी यूज की। तो जब तक हम प्रोएक्टिव अप्रोच, ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सबसे पहले प्रोएक्टिव अप्रोच, अच्छा जब मेरा भाई रिश्तेदार भाई जरा रिश्वत लेगा तो मैंने क्या करना है, कंप्लेन किस तरह मेरे तक ही पहुंचेगी, ये सारी चीजें रिटर्न, और फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी मुसीबत, शिकायत, परेशानी, रिजल्ट खराब, कुछ भी खराबी आने से पहले उसके सारे अरेंजमेंट, रूल्स बना लेना, पॉलिसीज बना लेना, लिख लेना और उनको अमल में ले आना, इसे प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। आसान लफ्जों में, जन्नत में जाना है तो मैं बोलूं ठीक है जी चले जाएंगे ना, मुसलमान है, कलमा पढ़ लिया, तो मैं उसके लिए कोई अरेंजमेंट, कोई इंतजाम नहीं कर रहा, तो मैं तो प्रोएक्टिव अप्रोच लगा ही नहीं रहा। मैंने कई माओं को देखा है, आसान सी मिसाल देने लगा हूं, कई माओं को देखना है कि वो बच्चियां छोटी होती हैं तो उनके जहेज का सामान बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये वो कौन सी अप्रोच लगा रही हैं? प्रोएक्टिव अप्रोच। वक्त से पहले ही उसका इंतजाम कर रही हैं कि उस वक्त इतना पैसा कहां से लाएंगे, क्या करेंगे जी। बात समझ लग रही है कि नहीं? कमेटी भी एक मिसाल लगा ले, बाद लोग कमेटियां डालते हैं, ये भी एक पैसा इकट्ठा करना, उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, ये वो असल में प्रोएक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं। अजान है बंद कर, और वो बंद उस तरह नहीं करनी, वो पोज करना है, ठीक है, क्योंकि आप बता दें, चेक कर लें आप। अच्छा जी, ये प्रोएक्टिव अप्रोच, वक्त से पहले ही वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रोएक्टिव अप्रोच बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं, पॉलिसीज भी बनाते हैं, प्रोसीजर भी बनाते हैं, टीम भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको उसी टाइम अच्छे तरीके से हल करना, उसे करेक्टिव अप्रोच कहते हैं। करेक्टिव अप्रोच पंजाबी में इसे जुगाड़ भी कहते हैं, कि जुगाड़ लगा दें, कर लें, बाद में देख लें। Excuse me, sir. जी Sir, my name is Sidika and I want to ask a question that corrective approach, it means that correction at the spot. एट द स्पॉट इस्लाह करना, ठीक है, कि हमने सारे पॉलिसीज बनाई थी, रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर भी प्रॉब्लम आ गई है तो फौरन उसका हल करेंगे हम, फौरन, ठीक है। इसको हम सडन डिसीजन भी कह सकते हैं कि फौरन क्या फैसला करना है आपने, तो उससे वो करेक्टिव अप्रोच। पंजाबी इसमें माहर है जुगाड़ लगाना, फौरन जुगाड़, बल्कि वो ज्यादा लगाते ही जुगाड़ है कि काम चल जाए, बस बाद में देखी जाएगी, ठीक है। मैं अब आपको एक और मिसाल देकर समझाने लगा हूँ, ये भी जरा प्रिवेंटिव भी समझा दूं, फिर मैं आपको ज्यादा। प्रिवेंटिव अप्रोच, ऐसा काम करना कि वो जो शिकायत आ गई थी, जो मसला बन गया था, जो बच्चा होमवर्क नहीं करके आया, जिस बच्चे ने छुट्टी कर ली, जो बच्चा दोबारा लड़ा, जिसने फिर मारा, कंप्लेन रिपीट हो गई है, उसका ऐसा फिर हल करना कि जिंदगी में फिर दोबारा ना वो प्रॉब्लम आए, वो रूल लगाना, उसे प्रिवेंटिव अप्रोच कहते हैं कि बस जड़ से ही खत्म, आज के बाद ये शिकायत नहीं आएगी। चलें जी, अब इसकी मिसाल देने लगा हूं। मिसाल के तौर पर हमने इबादत ने कहा हुआ है कि आपके जो बच्चे हैं ना, वो रोड तक लाइनों में जाएं, यानी यहां से निकले और बच्चा रोड तक लाइन में जाए, जिसने गाड़ी में होना हो तो बस वो बाहर निकले, बाकी लाइन में ऐसे ही चलती रहे। अब ये कैसे मुमकिन होगा? यानी हमारे सारे इदारों में दूर दूर तक बच्चे लाइनों में जाते हैं, दूर दूर तक, तोड़ते ही नहीं लाइन। अब उसका किया क्या हमने? आपके इधर भी लाइनें टूट जाती है ना अंदर सेम में, क्योंकि आपने प्रोएक्टिव अप्रोच का कोई सिस्टम नहीं रखा हुआ।
اس کے لیے پورا سسٹم چاہیے، پروکٹر چاہیے، انہوں نے پٹیاں ڈالی ہوئی ہوں، سائڈ پہ کھڑے ہوں، کوئی 1-2 ٹیچر چاہیے جو اوور آل نگرانی کر رہے ہوں، جو بچہ لائن توڑے اسے بلائیں، اس کا نام لکھیں کہ یہ بچے نے لائن توڑی ہے، کل اس سے پوچھا جائے بیٹا آپ نے ادھر گیٹ کے باہر لائن توڑی تھی کیوں، اسے پتا ہو مجھے چیک کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، بیٹا دوبارہ نہیں آپ کا نام آنا چاہیے، اٹس اوکے، یس سر دوبارہ نہیں آتا، چلیں۔ وہ بچوں کے پاس کاپیاں ہوں، ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اینڈ تک کھڑے ہوں بچے، کیونکہ ٹیچرز آپ کے کلاس میں ہوتے ہیں، 2-4 ٹیچرز باہر بھی نکل سکتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ ساری چیزوں کو نگرانی کر رہے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی لائنیں بنے گی، کوئی باہر سے داخلہ آ جاتا ہے، والدین بڑے خوش ہوں گے کہ اتنی زیادہ تعداد ہے، اینڈ تک لائنوں پہ جاتی ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے جسے آپ سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ ہمارے اداروں کے وہ دور دور تک لائن میں جا رہے ہوتے ہیں، جس کا گھر آتا ہے بس وہ نکلتا ہے لائن سے، باقی پھر لائن چل رہی ہوتی ہے، وہ اگلے بندے کو پچھلے بچہ جو اینڈ پہ گھر ہوتا ہے وہ نام لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کا گھر کدھر ہے، جی میرا ادھر اینڈ پہ گھر ہے تو آپ آگے لگیں گے، جی میرا پچھلی گلی میں آ جاتا ہے بیٹا آپ پھر لائن سے نکل جائے گا، باقی لائن چلتی رہے گی، جن کے گھر جس لائن میں آتے جائے وہ جائے گھروں تک لائن میں۔ وہ سری لنکا میں دیکھا تھا، ہماری ایک ٹیم گئی تھی، وہ کہتے سر فٹ پاتھ پہ گھروں تک لائن میں جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے، بھائی پرو ایکٹیو اپروچ لگائی ہے نا انہوں نے، اور جو لائن توڑتا ہے پرو ایکٹیو اپروچ لگاتے ہیں، پھر توڑتا ہے تو پھر پریونٹیو اپروچ، پھر نہیں وہ توڑتا لائن، اسے سمجھ لگ جاتی ہے کیا بچی ہو رہا۔ شکایت آ گئی جی بچے نے دوسرے بچے کو مارا ہے، بیٹا ادھر آؤ تم نے اس کو مارا ہے، جی دوبارہ نہیں مارنا، ٹھیک ہے، پھر شکایت آ گئی دوبارہ مارا، یا اس بچے نے نہیں مارا دوسرے نے اب مارا ہے، تو شکایتیں لیتے رہیں گے، پھر تو کام نہیں ہوگا، نہ پرو ایکٹیو اپروچ ہوئی، نہ کریکٹیو ہوئی، نہ پریونٹیو۔ اس نے اس بچے کو مارا ہے، کمپلین آ گئی، پہلے تو پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے کہ کمپلین آئی نہ، آ گئی جی پھر بھی مار دیا، رول توڑ دیتے ہیں نا، کئی لوگ وائلیشن کر دیتے ہیں، بس جان نہیں چھوٹنی۔ جی اسلم نے اکرم کو مارا ہے، کون سی کلاس میں ہے؟ 6ٹھی کلاس میں، تو جس کی بھی ڈیوٹی ہے، ظاہر ہیڈ ہوتے ہیں، کمپلین سیل کے ہیڈ ہوتے ہیں، مارکیٹنگ کے ہیڈ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ہر بندے جو بھی ہیڈ ہے وہ جائے گا کلاس میں، اکرم کھڑا ہو جائے، بیٹا اسلم نے آپ کو مارا تھا، جی دوبارہ تو نہیں مارا، نہیں سر، کسی اور بچے نے تو نہیں مارا، نو میڈم نہیں مارا، ٹھیک ہے بیٹا میں چھٹی ٹائم پھر آؤں گا، پھر چھٹی ٹائم، جی اسلم کھڑے ہو جاؤ، بیٹا چھٹی ٹائم تو نہیں کسی نے آپ کو مارا، نہیں، دوسرے بچے کبھی بھی نہیں اسے ماریں گے، کیوں بھلا آپ بتائیں، اس کی اب شکایت نہیں آئے گی، بریک میں بھی اسے بلایا جا سکتا ہے، بیٹا دیکھو اسلم کدھر کھیل رہا ہے، وہ اسلم کدھر کھیل رہا ہے، اناؤنسمنٹ بھی کی جا سکتی ہے، اسلم ادھر آؤ فوراً، بیٹا تمہیں کسی نے مارا تو نہیں گراؤنڈ میں، نہیں میڈم نہیں سر کسی نے نہیں مارا، جاؤ بیٹا اگر کوئی مارے گا تو میرے پاس آ جانا ہے، اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا، کیوں بھلا بولیں، کر کے دیکھ لیں، سارے بچے اس سے دور دور گزرے گے کہ ہاتھ بھی نہ لگ جائے، اس کی تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ پریونٹیو اپروچ ہے، ختم، شکایتیں ختم، گیم ختم۔ ہم کیا ہوتا ہے بس ایک دفعہ مارا تو بس ختم، ایک دفعہ صفائی کر لی تو اس کے بعد نہیں دیکھنا، ہم پریونٹیو اپروچ پہ آتے ہیں، کلیئر ہے جی۔ یہ وہ فارمولا تھا کہ جس کی وجہ سے خلافت کا دور بڑا زبردست گزرا تھا، وہ یہ فارمولا یوز کرتے تھے پی سی پی کا، بیسٹ فارمولا ہے، اپنی لائف میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں میں اسکول میں بھی دیکھیں آپ کی کمپلین فری ادارہ ہے، کلیئر ہے جی، کوئی کوشچن؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرا نام رابعہ ہے سر، اکثر بچے چھٹیاں کرتے ہیں، کس کی بتا دیں، ایکسپلینیشن کر دیں کہ کیا ہم کس چیز کریں، اگنور کیا جاتا ہے ایک طرف سے کہ 3 دن ایبسینٹ ہے تو بس ٹھیک ہے، اور ہوم ورک نہ کرنا ٹائم پہ۔ اب 2 چیزیں آپ پوچھ رہے ہیں، چھٹیوں کا بھی اور ہوم ورک کا بھی، لہذا چیزیں ہیں، سر آپ کچھ تو بتا دینا کہ ہم کیسے ہولڈ کریں اس چیز کو۔ آپ نے عمل لینا کرنا، سر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اس میں اور کیا نام ہے اس ٹیکنیک، اگلی ٹیکنیک ذرا پڑھیں کون کون سی ہیں؟ آر پی پی ہے،
Yes, RDP ہے RDP. چلو بس ٹھیک ہو گیا. چوتھے نمبر پر یہ کون سی تھی؟ دوسرے نمبر کی تھی. یہ دوسرے کی تھی. اچھا آپ کا جواب نا چوتھی ٹیکنیک میں ہے. میں تیسری کروا کے پھر چوتھی پہ آؤں گا, آپ کو جواب مل جائے گا کہ کیسے عمل کرنا. جی سر, یہ پروایکٹیو کریکٹیو اینڈ پریونٹیو ایکشنز کے اگر جنرل آپ بتا دیں جو ہر جگہ اپلائی کیے جا سکیں, اس طرح کے 2-3 ٹیکنیکس بتا دیں اس طرح کے پروایکٹیو کریکٹیو اینڈ پریونٹیو جو کہ پالیسیز بننی ہے, پوری ایکٹیو کی پالیسیز بننی ہے. جیسے میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ ایک بچہ چھٹی کرتا ہے نا, اس کے ہم نے پرو ایکٹیو ایکشن بنا لیے, کلیئر ہے؟ تو لکھیں گے آپ فائن ہے, سپوز والدین کو اطلاع ہے, کھڑا کرنا ہے. یہ میں رول ویسے بتا رہا ہوں, ہمارے بنے ہوئے ہیں, وہ دے دیے آپ کے, یہ کرنے نہیں, پازیٹیو پنشمنٹ ہے, ٹھیک ہے. 4 بجے تک اسکول میں روکنا ہے, ہوم ورک کرے گا وہ کل کا. یہ سارے پرو ایکٹیو اپروچ اس کا, وہ بھی نہیں چھٹی کرے گا. منع کر دیا. ہمارے جہاں بھی یہ رول لگتے ہیں وہاں چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں. جی اسکول دکھا سکتے ہیں آپ کو, ختم. 200 بچہ لیٹ آتا تھا, 200 بچہ لیٹ, ایک بھی نہیں آتا. پرو ایکٹیو اپروچ لگا دی تھی. یہ فارمولا جہاں بھی لگائیں 100% شکایتیں ختم. نیکسٹ تیسری ٹیکنیک بتائیں جی. ڈبل اے سی, کیونکہ ٹائم بھی آگے تھوڑا ہے, یہ پوری بھی کرنی ہے. میں ڈبل اے سی جی, اپریسیشن, ایوارڈ اور کمپٹیشن. یہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے چیزیں رکھ دی ہیں. نیچر کو زیادہ کیا کریں. جب آپ چینل سبسکرائب کریں گے نا, وہاں پر میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے نیئر ٹو نیچر, کہ جو انسان نیچر کے قریب رہتا ہے وہ دنیاوی طور پر بھی سکون سے رہتا ہے, اخروی طور پر بھی سکون سے, وہ ٹینشن سے دور ہو جاتا ہے جو نیچر کے قریب رہتا ہے. وہ ساری ویڈیو آپ ضرور سنیے گا. کہ وہ نیچر, مٹی کے برتنوں میں کھانا, بیماری نہیں ہوگی. یہ آپ ساری سائنس وہ سر پکڑ لیا کہ یہ جو دوسرے برتنوں میں ہم کھا رہے ہیں بیماری ہیں. آپ کو سرسوں کے آئل میں چیزیں کھاتے ہیں, زیتون کے آئل میں, بیماری نہیں ہوگی. بلڈ پریشر, شوگر ختم. چینی کی جگہ گڑ شکر استعمال کرتے ہیں. نیچر ہے نا, مٹی میں زیادہ آپ مٹی کے پاس رہتے ہیں, نیچے سوتے ہیں, کمر درد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ نیچر کے جتنا قریب رہیں گے اتنا سکون ہے. جتنا انسان نماز نیچر کے قریب, روزہ نیچر کے قریب, حج عمرہ نیچر کے قریب, والدین کی خدمت نیچر کے قریب, جتنا آپ نیچر کے قریب رہیں گے اتنا سکون میں رہیں گے. جیسے انسان گاڑیوں میں, بنگلوں میں, پیسوں میں الجھتا جاتا ہے, وہ نیندیں اڑ گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, اتنا لاس ہو گیا, اتنے پیسے پڑے, نیچر سے دور ہوتا جاتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں نیچر کی ہیں, یہ انسان کے اندر ہے. ہر انسان چاہتا ہے مجھے اپریشیٹ کیا جائے, شاباش دی جائے, سلوٹ کیا جائے, تعریف کی جائے. اور انسان چاہتا ہے, اللہ بھی چاہتا ہے میری تعریف کی جائے. قرآن شروع ہی الحمدللہ سے ہوا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ بھی چاہتا ہے میری تعریف کی جائے, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب آپ نماز پڑھتے تو اللہ رپلائی کرتا ہے, جواب دیتا ہے. تو انسان بھی چاہتا ہے میری تعریف کی جائے. شیطان نے اپنا جو ایکشن دکھایا تھا اسی وجہ سے کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف زیادہ کی جا رہی ہے, میری نہیں. تو وہاں تو وہ پیچھے ہٹا تھا, مردود ہوا تھا. تو اس سے فائدہ اٹھائیں آپ. بیٹا شاباش, ویل ڈن, مزہ آ گیا, کمال ہو گیا, آپ ہیرو ہیں, آپ کے گھر کال کی جائے گی, آپ کو سلوٹ کیا جائے گا, میں پرنسپل کے پاس لے کے جاتا ہوں, اسے شاباش دیں. اپریسیشن, یہ فطرتی طور پر بچہ اگلا کام کرنے کے لیے تیار ہوگا. ایوارڈ, بیٹا 2 کینڈیز آپ کو دی, بسکٹ آپ کو دی, سرٹیفکیٹ آپ کو دیا, ٹھیک ہے, کوئی بھی پینسل آپ کو دی, یہ شارپنر آپ کو دیا, یہ پین آپ کو دیا. مجھے سر بتا رہے ہیں کہ بچوں کو جوتے وغیرہ لے کے دیتے ہیں ٹیچر. ایوارڈ, ٹھیک ہے, اچھی بات. ایوارڈ بھی جو ہے انسان کی فطرت. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر کرے, میں اچھی محفل میں آپ کا ذکر کروں گا. اپریسیشن, جنت دی جائے گی. ایوارڈ ہے جنت نا, ایوارڈ ہے. کمپٹیشن, درجے رکھ دیے, جنت عدن, جنت نعیم, جنت فردوس, یہ جنت, مقابلہ رکھ دیا, جو جہاں سے مرضی لے لے. کمپٹیشن ہے ہر بندے میں ساتھ. سر کیا یہ اپریشیشن ہر عمر کے بچے مطلب ہر کلاس میں اپلائی کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل. یہ سر یہ پلے سے کلاسوں میں میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی تو ایوری ون وانٹس ٹو اپریشیٹ اٹ.
اینڈ اس کی وجہ سے ایک انارکی بن گئی کلاس میں، مطلب تمام بچے اپریشیٹ ہونا چاہتے ہیں، ایوری ون سیز سر میں بھی اچھا ہوں سر، میں بھی تو اس کو کس طرح چھوٹے بچوں میں نا یہ حسد کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک ایسے میتھڈ سے کرتے ہیں کہ کسی بچے کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، بیٹا آپ بھی اچھے ہیں، کس نے کرنی ہے اچھے، چلو اس کے لیے بھی کلیپنگ کرو. تو پوری کلاس سر اس طرح ایک وہ بن جاتا ہے، ایک خراب ہو جاتی ہے سر. خراب اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس پلان نہیں ہوتا. جو بچہ خراب کلاس کرے گا اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، وہ بچہ ایکٹیو ہو جائے گا، مجھے نہیں کیا جانا، بیٹا آپ نے خراب کیا تو چھوڑ ڈالا، آپ کو نہیں اپریشیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا، دونوں سائڈیں آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہے. چلے سوری بولے، اب میں نہیں کرتا، اب میں نہیں کرتا، اب میں نہیں کرتا، اب میں نہیں کرتا، 10 دفعہ بولیں گے، اس کے ذہن میں چیز بیٹھ گئی، اب میں نہیں کرتا. مارنا نہیں بچوں کو، بہت سارے 2 لاکھ طریقے ہیں ٹھیک کرنے کے، وہ یوز کریں. آپ سے پوچھا جائے گا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیہ، آپ سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں سیکھا، تعالیٰ کو علم فریضۃ علی کل مسلم، حدیثیں فٹ ہو چکی ہیں، سیاہیاں لکھی جا چکی ہیں. یہ سب بہانے ہمارے، ایک بہانہ بھی نہیں چلنا. کیا مطلب ہے جی موہن اللہ نے جب پوچھا نا پینٹی کیوں لگائی تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا، کوئی حدیث نہیں ملتی. میں بھی بتا رہا ہوں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا. میتھڈ آتے تھے، نو کیوں، ٹیکنیک آتی تھی، نو کیوں، فرض تھی آپ نے سیکھنی، کیوں نہیں سیکھی، کام تو شروع کر دیا تھا. ڈاکٹری آتی تھی، نہیں تو کیوں شروع کر دی ڈاکٹری. گھر بنانا آتا تھا، نہیں تو کیوں گھر بنانا شروع کر دیا، پیسہ خراب کیا اگلے بندے کا. وہ تو کوئی کام نہیں آتا اور آپ شروع کریں گے تو جرم ہے، وہ پوچھا جائے گا. تو اپریسیشن، ایوارڈ اور کمپٹیشن، یہ ہر بچے کے اندر، ہر انسان کے اندر ایک مادہ رکھا گیا. کرتے ہیں اپریشیٹ، نماز پڑھی ہے، شاباش بیٹا زبردست، ویری گڈ، آج آپ کو 50 روپے انعام دیے جائیں گے، گھر کال کی جائے گی، ابو کو بتایا جائے گا، رشتے داروں کو بتایا جائے گا، ٹیچر کو بتایا جائے گا، پرنسپل کو بتایا جائے گا، میرے بیٹے نے ایک نماز پڑھی ہے، ادھر پڑھ لے ایک نماز، امی میں نے ایک نماز پڑھی ہے، تو پھر ساڑھے تک ہی کیتا ہے، بڑا پہاڑ تو کر لیے، چلو باہر جو ایک نماز پڑھی ہے، کہتا اب ایک بھی نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ. اس طرح تو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے بچوں کا. اس کے اچھے کاموں پہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، برے کاموں پہ ٹارچ کیا جاتا ہے، ریپروچ کیا جاتا ہے، لعن تان وہ ہم بہت بانٹتے ہیں، ہے نہیں ہمارے اندر وہ، تو پھر جو انسان کے اندر ہے وہی بانٹے گا نا. ٹھیک ہے، کمپٹیشن، مقابلے کا، برابر کا کروانا، یاد رکھے، بہت لائک اور سلو لرنر کا کمپٹیشن نہیں کروانا، لیول کا. ہاں 19-20 کا فرق ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں جب آپ کریں گے تو بچے پڑھائی کی طرف آ جائیں گے، مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یقین کریں، یہ ایک ٹیکنیک ہی ہم لگاتے ہیں تو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ابھی تو 35 ٹیکنیک پڑھی ہوئی نہیں، بڑے سے بڑے بگڑے بچے پر میں نے صرف ایک لگائی ہے، اپریشیٹ کیا. یہ بھی جو 10 بچے آپ کے ٹھیک ہوئے ہیں یہی کیا تھا. پرنسپل نے آگے کہا ہے، سلوٹ کروایا ہے، کینڈیز دی ہیں، ڈبل اے سی لگائی تھی میں. ہاں اس سے نہ ٹھیک ہوتا تو پھر اگلی ٹیکنیک میں نے لگانی تھی. پہلی پہ ہی ٹھیک ہو جاتے تو مارنا کیوں ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ بچے ٹھیک ہو، یہ تو طریقے ہیں، یا مجھے طریقے نہیں آتے. چلے جی نیکسٹ، کوئی کوشچن اس کے بارے میں؟ نیکسٹ کون سی؟ آر ڈی پی، یہ چوتھی ہے. اس میں پی سی ڈی نہیں ہے، جو انہوں نے سوال کیا تھا اصل میں وہ پی سی ڈی ہے. وہ پھر انہیں ابھی سمجھا دیتے ہیں اور یہ آگے لے جائیں گے. کلیئر ہے نا، تاکہ ٹائم بھی بچ جائے. ٹائم ہمارے پاس ہو گیا جی 1:26، بس 4-5 منٹ ہے. وہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ اس میں ٹیکنیک نہیں، لیکن میں وہ کروا دیتا ہوں اور یہ جو ابھی ہے یہ آگے کروا دیں گے. آر ڈی پی، ریویژن، ڈویژن، پریکٹس ٹو مائی سیلف، پریکٹس ٹو ادر. تو آپ چاہتے ہیں بچوں کو لانگ ٹرم تک سبق یاد رہے، تو ایک تو پوری لائن نہ دیں، پورا سبق اکٹھا نہ دیں، اور جب بچہ پہلی لائن یاد کر لے تو پھر کون سی یاد کروائیں گے، اور سیکنڈ کے بعد اور تھرڈ کے بعد. اس طرح بچوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا انشاءاللہ. جو یہ طریقہ آپ کر رہے ہیں تباہ ہو جائیں گے بچے. پورا پاکستان یہی طریقہ استعمال کرتا ہے، پہلی یاد ہوگی چل بیٹا دوسری کر کے. اچھا جب آپ رشتے داروں کو چھوڑیں گے تو وہ بھی آپ کے گھر نہیں آئیں گے، وہ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے پکا.
جب یہ رشتے داری ہوگی نا، یاد ہوگی تو یہ رشتے داری ہوگی، تو ہم نے اسے تو کراس کر دیا کہ بیٹا یہ یاد ہو گئی ہے، اب یہ کرو یاد. تو یہ تو کہے کہ بس میں بھی جا رہی ہوں. یہ اسٹریٹجی میں آئے گا، یہ تو بھی ٹیکنیک کا ہے نا، اسے چیننگ سسٹم کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ میں سے جو کوئی لائک اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کو آگے شوق ہوگا پڑھنے کو، میں سکھاؤں گا اسٹریٹجی. اسٹریٹجی میں اگلا اسٹیپ ہے چیننگ سسٹم. یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ جب آپ کو بچے کو پہلی لائن یاد ہو جائے تو آپ اسے کیا ڈائری دیں گے؟ کون سی یاد کر کے آنی ہے؟ پہلی اور دوسری، یہ ڈائری دیں گے اسے. اور جب اسے پہلی اور دوسری یاد ہو جائے تو کیا ڈائری دیں گے؟ پہلی اور دوسری اور تیسری یاد کر کے آنی ہے. اب آپ نے اس کو چھوڑا نہیں تو یہ بھی آپ کو چھوڑے گی نہیں. لگ رہی ہے سمجھ کے نہیں؟ ٹھیک ہے. ریویژن اور ڈویژن. ایک بچے کو 15 لائنیں نہیں یاد ہوتی، 10 دے دیں نہیں ہوتی، 5 دے دیں نہیں ہوتی، 3 دے دیں نہیں ہوتی، 2 دے دیں نہیں ہوتی، 1 دے دیں نہیں ہوتی، ایک لفظ دے دیں. مائنڈ تو کھولنے دیں، اس کا چابی تو لگنے دیں، اگنیشن تو ہونے دیں. کلیئر ہے جی؟ میرا نام ہے سر. اگر آپ نے اس کو ایک لفظ دے دیا، پھر 2 دن بعد آپ نے اس سے پھر سے وہ لفظ لکھوا دیا یا پوچھ لیا، پھر بھی اگر اس کو نہ آئے تو ہمارے پاس ایک بچی ایسی ہے. اگر اس کو ایک لفظ دے دیا تو 2-3 دن بعد پوچھا تو اس کو چھوڑنا نہیں نا، اگلے دن اس کو ساتھ وہ سننا ہے نا جو ایک لفظ دیا تھا. ہر روز اگر آپ سے لکھواتے بھی ہے اور سنتے بھی. یہ کون بولنے لگے آپ کرا کیجیے؟ پہلے تو آپ ٹھیک ہوں گے پھر وہ بچے ٹھیک ہوں. جی اچھا بچے پہلے ایک بندے کی بات نا پوری ہو جانے دیں، پھر دوسرے کی سن لیں. میرا اس کا مسئلہ تو پھر بولے نا کہ وہ پھر ایک بولے گا، پھر بھی ایک بندہ. مسئلہ چاہے سیم ہے، آپ بول رہے ہیں یا وہ، کون بولے گا؟ وہ کہتی ہیں آپ بولیں. جی مجھے بچے پتا چل گیا سیم ہے، مجھے کوئی بولے گا تو صحیح، بتائے گا تو صحیح. جی بتائیں. میرا نام لینا ہے سر. 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت زیادہ ویک ہے. ہم نے اسٹاف میں بھی کمپلین کی کہ نہیں چل سکتی. میں نے کہا یہ آپ کا مطلب پرابلم ہے، آپ لوگ اس کو چلا نہیں سکتے. ہم نے بہت ٹرائی کیا اس کو، مطلب اور بھی جو اس کو ٹیسٹ دیا، ہم نے کہا اور سنا لو. پھر ہم نے کہا یہ ریٹرن کر دو. وہ ریٹرن بھی اتنے مسٹیکس کر کے بالکل 2 لائنیں بھی صحیح نہیں لکھ سکتی. تو اس کے ساتھ کیا کریں؟ ٹھیک ہے. یہ جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم علیحدہ ٹیکنیک لگاتے ہیں، یا ان کے لیے ہم ET ٹیکنیک لگاتے ہیں، ایکسٹرا ٹائمنگ، یا ٹائم آؤٹ ٹیکنیک لگاتے ہیں، یا پھر ICC انٹینس کیئر کلاس. یہ 3 ٹیکنیک آگے آ رہی ہیں، ان تینوں سے وہ بچی ٹھیک ہو جائے. آگے آ رہی ہے وہ ٹیکنیک، اگر آپ YouTube چینل پہ سنیں گے تو پہلے ہی سمجھ لگ جائے گی. کلیئر ہے جی؟ بات سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ جو بچے بالکل نل ہو جاتے ہیں، نہیں چلتے، اگلے دن کے سبق بھول جاتے ہیں، تو پھر ہم ان پہ 3 ٹیکنیک لگاتے ہیں، ایکسٹرا ٹائمنگ، ٹائم آؤٹ، یا پھر انٹینس کیئر کلاس. اس سے وہ بچوں کے ٹھیک ہونے کے چانسز 99% ہو جاتے ہیں. کلیئر ہے؟ یہ آگے ٹیکنیک آ رہی ہے. سر السلام علیکم سر. میرا نام عبدالباسط ہے سر. 10 کلاس میں 2-3 لڑکے سے ہیں سر، نام ان کا نہیں بتانا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ سر میں نے 6 کلاس کے بعد میتھس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور ہم دیکھتے ہی ہمیں نیند آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیسا سبجیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نہیں پڑھ سکتے 6 کلاس کے بعد، ہم اس کو بالکل بس ہم دیکھتے ہی نہیں سر. اب ان کو کس طرح چلایا جائے؟ وہ ٹیسٹ میں آپ کیسے گئے؟ تو یہ بھی میں پوچھ رہا ہوں ان سے. میں پوچھ رہا ہوں آپ نے میں اسکول میں نیا آیا ہوں. میں اسکول میں نیا آیا ہوں. بچے میں بھی نیا آیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بس آپ کو بتانا، مجھے میرا پوچھنا یہ کہ ٹیکنیکس کیا ہے سر ان کو اس طرح تاکہ وہ سیکھ لیں. پہلے تو روٹ کاز دیکھیں گے کہ وہ آ کیسے گئے نا. ٹھیک ہے، وہ کئی بندے پولیس میں انسپیکٹر آ جاتے ہیں، وہ بڑے افسر آ کیسے گئے ساتھ سفارش سے. اب وہ آ کے اب ان کا کیا، ٹھیک ہے وہ تو پیچھے جانا پڑے گا تو بچا گیا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا بھی ہم حل پھر یہی لگاتے ہیں، ایکسٹرا ٹائمنگ، ٹائم آؤٹ اور ICC. ٹھیک ہے، حل ان کا یہی ہے. یہ آگے ٹیکنیک آئے گی. جی بولے ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے
تو ریویژن پریکٹس ٹو میموری، جس بچے کو چیز یاد ہو جائے اس سے پریکٹس کروائیں کہ بیٹا آپ اس کو سکھائیں، آپ اس کو سکھائیں. سیکھنے والا جب دوسروں کو سکھاتا ہے، یاد کرنے والا جب دوسروں کو یاد کرواتا ہے، پڑھنے والا جب دوسروں کو پڑھاتا ہے، لکھنے والا جب دوسروں کو لکھاتا ہے تو اس کی اپنی کمپیٹنسی بڑھ جاتی ہے. کلیئر ہے؟ تو یہ آگے ہوتی ہے. لاسٹ بتائیں جی، ٹائم ہو چکا ہے، اینڈ کریں گے اس کو. جی اس کو اسی کو ہی کروا دوں یا جو انہوں نے سوال کیا وہ کروا دوں، یہ آگے لے جائیں. آپ بتائیں. نے ایک ٹیکنیک پوچھی ہے وہ اس میں نہیں ہے تو میں وہ کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے ابھی سے، اور آپ اس کو پھر آگے لے جائیں. چلیں جی یہاں سے کاٹ دیں یہ ٹیکنیک، یہ آگے چلی جائے گی. میڈم نے سوال پوچھا تھا حل بتائیں، تو وہ ٹیکنیک لگاتے ہیں ہم جی PCD، کہ جو بچے پھر بھی نہیں مانتے، جو بچے لیٹ آتے ہیں جی میم، ٹھیک ہے، جو ہوم ورک نہیں کرتے، تو ان پہ ہم ٹیکنیک لگاتے ہیں PCD. P اسٹینڈ فار پروموشن، لکھ لیں کیونکہ لکھا نہیں نا ہوا، یہ ٹیکنیک اب آگے آ جائے گی. پروموشن، C کریکشن اور D ڈیموشن. پروموشن، اچھا کام کرنے والوں کو سلوٹ، پیار، ڈیزگنیشن، ٹافیز، کینڈیز، اشتہار، ہیرو، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، گھر میں کام، اپریسیشن، نام ان کے، ہیرو، باہر ان کی تصویریں، وہ بہت کچھ، یہ ساری چیزیں پروموشن میں آتی ہیں. کیش پرائز، ٹھیک ہے، ان بچوں کے لیے جو کر رہے ہیں. جو بچے نہیں کر رہے ہیں، کریکشن، ان کی اصلاح، طریقے، ٹیکنیکس، میتھڈ، اسٹریٹجی ان پہ لگائی جاتی ہے ٹھیک ہو جائے، پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتے، آخری ڈیٹ. ڈیموشن، پازیٹیو پنشمنٹ شروع ہو جاتی ہے. پازیٹیو پنشمنٹ وہ یوٹیوب پہ بھی پڑی ہوئی ہے، آپ کو میں نے پچھلی دفعہ دی بھی تھی، ہے آپ کے پاس؟ پازیٹیو پنشمنٹ وہ آپ کے اکیڈیمک میں ہیں، وہ انہیں دے دیجیے گا. پازیٹیو پنشمنٹ لگائیں پھر آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آخری حل ہے نکال دینا. یہ آج تک ایسا ہوا نہیں کہ کسی بچے یا ٹیچر کو نکالنا پڑے، سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ اتنا زبردست فارمولا ہے. D تک آتے آتے سارے ٹھیک ہو. شروع پروموشن سے کرنا ہے. جنت آپ کی پروموشن ہے، ڈیزگنیشن ہے، برکت آ جانا، مال میں، اولاد میں سکون آ جانا، اللہ پروموشن کرتا ہے. تکلیفیں، بیماریاں، کریکشن ہے، اللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو کہ باز آ جائیں، زلزلے، یہ ساری چیزیں کریکشن ہے. نہیں باز آئیں گے تو ڈیموشن، مصیبت میں ڈال دے گا پرماننٹ، قبر کے عذاب ہے، پھر جہنم ہے، مختلف چیزیں ہیں، وہ ڈیموشن ہے. سیم فارمولا اللہ والا ہم ادھر یوز کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے. کوئی کمنٹس دینا چاہتا ہے جی کہ کیسی لگی ٹریننگ؟ جی ٹریننگ تو بہت اچھی لگی، بہت کچھ سیکھا ہم نے الحمدللہ. لیکن اگر 2 کوشچن اور پوچھ سکتا ہوں جی سر، 2 کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو پوچھیں گے. پوچھ لیں جی، کیونکہ آپ ٹائم سے زیادہ نہیں چاہتے. تو ہمارے پاس ہارڈ سائنس نہیں ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹس ان کو اپریشیشن اسی سے ملتی ہے کہ وہ ٹیچر کی بات ہم نہیں مانتے، مطلب ایک طرح سے ہیرو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. تو پھر ان کو کس طرح اپریشیٹ کر کے یا ریوارڈ کر کے ان کو کیسے کریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ان کے بہیویئر کے لیے سائیکالوجی پہ کیا کریکشن کیے؟ جو کہنا نہیں مانتے، جو کہنا نہیں مانتے اور اسی بات پہ وہ مطلب کی ہیروئزم یہی ہے کہ وہ میں نے کہنا نہیں مانتی، میں نہیں مانتا. روٹ کاز پہ جائیں گے کہ کیا وجہ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ تو نہیں ایسا، ٹھیک ہے. اسے ہم روٹ کاز یا پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ ساتھ کی جڑ کیا ہے بیماری کی، ٹھیک ہے. پھر ان کے کیورمنٹ ہے، وہ میں نے ویسے یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو کہنا نہیں مانتے یا جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، ان کا پھر علاج کیسے کرنا ہے وہ آپ خود ہی سن لیں. جنرل چیزیں ہیں، ہم نے ان کے لیے کچھ پوائنٹ رکھے ہوتے ہیں، لگاتے یہی ہیں، پروموشن، کریکشن اور ڈیموشن. ٹھیک ہے. ایک بچہ سن لیں جی، آخری بات کر کے کلوز کروں گا. ایک بچہ بہت تنگ کرتا تھا 10th کا، یہ کشمیر کا ایک اسکول تھا بہت بڑا. وہ کیس ہمارے پاس آ گیا. جب ایک بندہ انتظامیہ سے، ٹیچر سے نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس لے آئے. وہ 5 منٹ بھی نہیں گزرنے دیتا تھا تو ساتھ والے سے شرارت کر دیتا تھا. اب ٹیچر کیا پڑھائے، مارا گیا، کلاس سے باہر نکالتے تھے، ڈانس کرتا تھا، خوش ہوتا تھا. کئی ٹیچر بچوں کو کلاس سے باہر نکالتے تھے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہمیں بھی نکالتے تھے، ہم کہتے تھے شکر ہے ہمیں باہر نکالا ہے، جان چھوٹی. اس کے ساتھ یہ سارے کام کیے کہ گھر والوں کو بتائے گا لیکن وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا. ہم نے اس پر ٹیکنیک لگا دی. میں نے ٹیچرز کو بولا، 6 یا 7 ٹیچر پڑھاتے تھے فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ نا. میں نے بولا کل جس کے بھی پیریڈ میں یہ شرارت کرے گا میرے پاس آفس میں بھیج دے. پہلے پیریڈ میں ہی 10 منٹ بعد شرارت کر دی اس نے.
टीचर ने कहा ऑफिस में जाए, आपको सर बुला रहे हैं। आ गया, मैंने कहा बैठ जाए। उसको अब बिठाया घड़ी के सामने, ये घड़ी लगी हुई है और ये सोफे पे बिठाया। ये टेक्निक है कि किसी भी बंदे को जुल्म करना हो ना तो उसको घड़ी के सामने बिठा दे, वो मर जाएगा। आप किसी दिन रोजा रखे ना तो झोली में घड़ी बस देखते रहना, बहुत हो जाएगा 12 बजे तक। टेक्निक है, दुनिया इस्तेमाल करती है। अब उसे अपने घड़ी के सामने बिठा दिया। बच्चा शरारत के बगैर और अपने पुलिस के बगैर नहीं रह सकता। इंसान की फितरत है, वो तन्हाई को ज्यादा पसंद नहीं करता, वो चुगलियां पसंद करता है, गप्पे लगाना, फेसबुक, ये चीजें एंटरटेनमेंट इंसान। अब वो ऑफिस में क्या एंटरटेनमेंट कर सकता है? शरारत किसके साथ करेगा? मेरे साथ तो नहीं करेगा, तो उधर मैं ही हूँ। आधे घंटे बाद कैसा सर मुझे इधर क्यों बिठाया? मैंने कहा बेटा बस आप कौन सा पढ़ने आते हो, शरारतें करने आते हो तो बैठते हो। आपने डेली इधर आके बैठ के घर चले जाना। आपने कौन सा पास होना है? अमीर बच्चे हो, आपकी जमीनें हैं, बिजनेस है, तो आपने पढ़ना। दूसरों को तो पढ़ने दो, बैठ दो बस। मैं अपना काम करने लग गया। ठीक है, 1 घंटे बाद उसकी शक्ल बदलनी शुरू हो गई। ठीक है, उसके चेहरे के असरात बदलने गए। 1 घंटा उसके लिए शरारतों को बयान निकालना बहुत मुश्किल था। 1 घंटे बाद कहता सर माफी नहीं मिल सकती। मैंने कहा किस चीज की, आपने क्या किया है? कहता सर शरारत की है। तो मैंने कहा वो तो बेटा डेली आप करते हैं, आपकी ड्यूटी लग गई, आपने सीधा आना करना है, बैक क्लास में रख के इधर बैठना करना है, आप नहीं पढ़ेंगे। 1.5 घंटे बाद वो रो रहा था बच्चा, मैट्रिक का बच्चा, आंसू निकल रहे, घड़ी के सामने था, टिक 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 टिक, वो सेकंड ही नहीं गुजरते। किसी दिन रोजा रख के आप प्रैक्टिस करना। कोई भी आप में से रोजा रख के झोली में क्लाक रख ले के टाइम कब गुजरेगा? 12 बजे से पहले इंशाल्लाह पक्का फौत हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं गुजर रहा। रोजा ज्यादा लगता, आखिरी मिनट जो होते हैं ना रोजे के, तो वो तो कोई बाहर लड़ाई भी हो रही हो तो पता कहता सामने हो रही है, यानी वो अजानों की आवाज लगना शुरू हो जाती है। साइकी है, इंसान की फितरत है। तो 1.5 घंटे बाद उसने कहा सर दुनिया की हर शर्त मंजूर है, शरारत नहीं करूंगा। रिटर्न लिखवाया था कि आज के बाद मैं शरारत नहीं करूंगा। फोटो कापी करवा के मुख्तलिफ क्लासों में ग्राउंड पे लगा दी। बात समझ लग रही है? उसके बाद उस बच्चे ने 1.5 साल शरारत नहीं की। मैंने मारा तो नहीं उसे, डांटा तो नहीं, टेक्निक यूज की थी। आप भी कर सकते हैं। क्लियर है जी? आखिरी इसकी एग्जांपल दूंगा, आपको मजीद समझ लग जाएगी और इसके बाद क्लोज। अमेरिका में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक तजर्बा किया कि हमें एक तजर्बे की इजाजत दी जाए। एक बंदे को सजाए मौत दे दी गई, तो उन्होंने जज से स्पेशल कहा जी हम एक तजर्बा कर रहे हैं, हमें एक बंदे की मारना है, तो इसको सजाए मौत तो आपने देनी है, क्या हम तजर्बा कर सकते हैं? जज ने परमिशन दे दी साइंसदानों को कि कर ले। उस बंदे को बिठाया गया डेथ चेयर पे जहां पर गोली मारी जाती थी। उसकी आंखें बांध दी गई और उसे बोला गया कि आपको हम गोली नहीं मारेंगे, आपको सांप डसेगा, कोबरा सांप है, हमने देखना है कितनी देर में एक बंदा मरता है। मरना तो आपने वैसे ही है, तो क्यों ना तजर्बा कर लें। तो उसने कहा कर ले, मैंने तो वैसे भी मरना है। तो उन्होंने गेट बंद किया, सांप की आवाज निकाली, पिटारी खोली, उसे बोला जी बेटा सांप आप निकाल दिया है। अब उसकी आंखें बंद थी, देख तो नहीं रहा था, सुन रहा था। बेटा सांप ने आपकी तरफ आना शुरू कर दिया है, सांप ने चलना शुरू कर दिया है, भूखा सांप है, ये फौरन इंसान को मारता है, सैकड़ों में मौत हो जाती है, दुनिया का सख्त तरीन जहर इसके अंदर है, रिसर्च की चुकी है। बेटा आपकी कुर्सी के बिल्कुल करीब आ चुका है, ये अब आपको डर मारने लगा और उसको पिन चुबा दी। ये कामल पिन, जेन सारा वो सांप वाला और चुबा क्या थी? मर गया। हाला पिन से तो नहीं बंदा मरता कि मर जाता है। क्यों मरा? डर किस चीज का था? किस चीज का था? सांप तो है नहीं था, जहर तो उधर है ही नहीं। बहुत शुक्रिया, इसको सोचिएगा, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है समझदारों के लिए। वलाकिन ला यशउरून, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।